جی الحمدللہ. الحمدللہ. في أي صفحة تقرأين؟ على أي صفحة وقفنا فی المحاضرۃ الماضیہ؟ ہم نے کس صفحے تک پڑھ لیا تھا یا کہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے آج؟ آپ سب اپنے پاس وہ والا پی ڈی ایف اوپن کر لیجئے گا سامنے ڈسپلے پہ جس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں. مجھے وہ بھی سامنے نظر نہیں آیا تو اسی لیے میں نے یہ دوسرا ہی اوپن کیا ہے. سنبدأ اليوم من الصفحة الرقم 44. پیج نمبر 44 آپ اوپن کر لیجئے، بلکہ 43 آپ اوپن کر لیجئے. الدرس السابع. یہ والد اور بچوں کے درمیان ہے. الابو، جو والد محترم ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں اپنی اولاد سے. الابنا جو ہے بیٹے، چونکہ جمع ہے تو اس لیے ذہبتم استعمال کیا ہے پوچھنے کے لیے والد نے کہ اینا ذہبتم بعد الدرس یا ابنائی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، آپ سبق کے بعد کہاں گئے تھے. اینا جو ہے وہ حرف استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حرف استفہام اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے اینا. اور جو آگے حمزہ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی حرف استفہام ہے. تو ذہب یذہب باب فا سے ہے، فتح یفتح. تو اس میں ذہبتم جو ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ذہب ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم. تو یہ فعل حاضر کا صیغہ ہے مذکر کے لیے. اینا ذہبتم، آپ کہاں گئے تھے بعد الدرسی یا ابنائی، ہے میرے بچوں. تو بچے آگے سے جواب دیتے ہیں الابناء ذهبنا الى الملعب. ملعب کہا جاتا ہے پلے گراؤنڈ کو. وہ کہتے ہیں ذهبنا، اب صیغہ تو وہی استعمال ہوا ہے ذهبا کا، لیکن یہاں پہ یہ متکلم کا صیغہ ہے. ذهبنا، ہم گئے تھے الى الملعب، پلے گراؤنڈ کی طرف. الابو اکرۃ القدمی، کیا فٹ بال، لعب تم، کھیلا آپ نے، ام کرۃ السلہ، دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کے لیے ام استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ ام آیا ہے. کیا آپ نے باسکٹ بال کھیلی یا کرۃ السلہ، فٹ بال کھیلی یا باسکٹ بال کھیلی. کرۃ القدم فٹ بال اور کرۃ السلہ باسکٹ بال. تو الابناء بچے کہتے ہیں لعبنا، ہم نے کھیلا. الیوم، الیوم جو ہے وہ ظرف ہے اور یہ منصوب استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں کچھ اور ظرف کی بھی مثال دیتی ہوں. کچھ ظرف مکان ہوتے ہیں، جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ظرف زمان ہوتے ہیں، زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یوم ظرف زمان ہے، یوم غدن لیلن رات کے لیے استعمال ہوتا ہے، صباحن دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، مساءن شام کے لیے، اور ساعتن گھڑی کا وقت. یہ سارے ظرف زمان ہیں. تو لعبنا الیوم کرۃ القدم، آج ہم نے کھیلا فٹ بال. اور کرۃ یہاں پہ منصوب ہے. کس وجہ سے منصوب ہے؟ اس سے پہلے جو فعل آ رہا ہے لعبنا، اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے اور اس کے بعد ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے یہ کرۃ القدم ہے. یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے. لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی، ہم نے کھیلا کرۃ السلہ باسکٹ بال. فی الاسبوع ہفتے کو کہا جاتا ہے، الماضی پچھلے ہفتے ہم نے کھیلا تھا. تو والد اگلا سوال پوچھتے ہیں
اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، مکتبہ لائبریری کو کہا جاتا ہے. اما کیا نہیں، ما یہاں پہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے. کیا نہیں ذہب تم آپ گئے لائبریری الیوم آج. تو بچے کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، ذہبنا ہم گئے. الاب ماذا قرأتم ہناکا، آپ نے وہاں کیا پڑھا. قرأ یقرأ سے ہے. قرأتم مضارع اس میں ماضی میں واحد حاضر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ، لیکن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے تم ساتھ لگا. ماذا قرأتم آپ نے کیا پڑھا، ہناکا وہاں. الابنا قرأنا الصحف ہم نے پڑھا صحیفہ یعنی میگزین ہم نے وہاں پہ پڑھا. اس میں جو فائل ہے وہ نا کی ضمیر ہے اور الصحف یہاں پہ مفعول ہے، اسی لیے یہ منصوب آیا ہے. تو جب بھی فعل آئے گا ہمیں اس کا فاعل بھی تلاش کرنا ہے اور مفعول بھی. اگر تو پہلا اور چوتھا صیغہ ہوگا تو اس کا فاعل ممکن ہے کہ ہمیں آگے حالت رفع میں نظر آئے پیش کے ساتھ، لیکن یوں یہ چونکہ 14واں صیغہ ہے تو اس لیے اس کا فاعل اس کے اندر ہی مستتر ہوتا ہے. مستتر یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. الابو اسمعتم الاخبار من الاذاعة اليوم، یہ سمع یسمع سے ہے. سمعتم سمع یسمع سے سمعتم، یہ سارے جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں جن کے ساتھ تم لگا ہوا ہے یہ جو ہے وہ جمع مذکر مخاطب کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ والد اپنے بیٹوں سے سوال پوچھ رہے ہیں نا اور بیٹے زیادہ کی تعداد میں ہیں، تو اسی لیے یہ صیغہ اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. اسمعتم الاخبار، کیا تم سب نے خبریں نہیں پڑھی. من الاذاعة اليوم جو ٹرانسمیشن ہے وہاں سے. یہ بک چونکہ تھوڑی سی پرانی ہے تو اس وقت کے لحاظ سے جو ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن ہے اس کا بہت زیادہ فروغ تھا، تو اس لیے اس کا ذکر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو الابناء نعم سمعناها، یہ جو الاخبار ہے یہ چونکہ جمع مکسر ہے اسی کی طرف یہ ہا کی ضمیر جاری ہے. سمعناها ہم نے سنا اسے. تو والد کہتے ہیں الابو من ای اذاعۃ سمعتم، آپ نے کون سی ٹرانسمیشن سے سنا. الابنا سمعنا من ثلاث اذاعات، ہم نے 3 طرح کے چینل سے خبریں سنی. ثلاثی اذاعات، یہ اذاعہ جو ہے چونکہ مؤنث ہے اسی لیے اس کے ساتھ جو عدد استعمال ہو رہا ہے یہ مذکر کا استعمال ہو رہا ہے. ثلاثی اذاعات من اذاعة الریاض و اذاعة القاہرة و اذاعة لندن. الابو سمعت ان بلالا مریض، سمعت یعنی میں نے سنا ہے، یہ وہی صیغہ ہے سمع یسمع، تو اس کو دیکھیے اب اس نے اپنے حساب سے متکلم کے حساب سے مولڈ کیا ہے والد نے کہ میں نے سنا. تو میں نے سنا تو اب آ جائے گا سمعت فاعل تو کے وزن پہ. سمعت میں نے سنا، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اسی لیے بلالن یہاں پہ منصوب ہے. انا بلالن مریضن، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے انا کی حرف مشبہ بالفعل کی وہ مرفوع ہوتی ہے یعنی پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے مریضن یہاں پہ مرفوع ہے. حل تفہمینا، آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے. حل تفہمینا جیدن، نعم نعم. کہیں پہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. وَأَنَّهُ فِي الْمُسْتَشْفَى صَحِيحٌ هَذَا، اب دیکھیں یہاں پہ بھی انا کا استعمال ہوا ہے لیکن پہلے
انا کے ساتھ جو اسم تھا وہ ظاہر تھا بلالن، تو وہ منصوب تھا، لیکن یہاں پہ ہمیں انا کے ساتھ اٹیچ ضمیر نظر آ رہی ہے. یہ ضمیر متصل ہے اور بطور منصوب استعمال ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے یہو کی جو ضمیر ہے یہ انا کا اسم ہے. انہو فی المستشفی، وہ ہاسپٹل میں ہے. تو بچے کہتے ہیں نعم ھذا صحیح شفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں. تو یہ شفا کے ساتھ جو ہو کی ضمیر ہے یہ بلال کی طرف جا رہی ہے. بلال چونکہ واحد ہے اسی لیے یہ ضمیر واحد مذکر کی استعمال ہوئی ہے. الابو آمین. متى دخل المستشفى، وہ کب ایڈمٹ ہوا یا گیا ہاسپٹل. تو بچے کہتے ہیں الابناء دخل قبل ثلاثة ایام، 3 دن پہلے وہ گیا تھا. داخلہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. داخلہ قبل ثلاثة ایام. الابو أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي رأيتموه. اب والد پوچھ رہے ہیں أين الكتاب، وہ کتاب کہاں ہے. ذو یہاں پہ بطور فاعل استعمال ہو رہا ہے. کسی چیز سے متعلق جب ہم نے کہنا ہو والی، اس رنگ والی، غلاف والی، تو اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے ذو. اگر بطور مرفوع استعمال ہو رہا ہو تو ذو، اگر بطور منصوب استعمال ہو رہا ہو تو ذا، اور اگر یہ مجرور استعمال ہو رہا ہو تو زی استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد موصوف اور صفت جو ہیں وہ دیکھیں کہ الف لام کے ساتھ ہیں یہاں پہ. ذو الغلاف الاحمری، جس کا غلاف سرخ ہے، سرخ غلاف والی. تو یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن یہاں پہ بن رہی ہے. ذو الغلاف الاحمری، اور الغلاف الاحمری موصوف اور صفت ہے. غلاف موصوف اور الاحمری اس کی صفت. الذی، وہ جو کانا فی غرفتی تھا میرے کمرے میں. کیا رأیتموہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے. تو یوسف کہتا ہے انا اخذتہ البارحۃ، میں نے اخذت، میں نے اس کو لیا. ہو کی ضمیر جو ہے کس کی طرف جاری ہے، غلاف کی طرف. غلاف چونکہ مذکر ہے اسی لیے یہ ہمیں ہو کی واحد کی ضمیر نظر آ رہی ہے. البارحۃ کہتے ہیں کل رات. میں نے اس کو لیا تھا کل رات. اور البارحۃ یہاں پہ مفعول ہے اسی لیے یہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے. وَقَرَأْتُ نِصْفَهُ، اور میں نے اس کو پڑھا نصفہ، اس کا آدھا. تو یہاں پہ بھی نصفہ ہو کے ساتھ یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ اسی کتاب کی طرف ہے جس کا اوپر ذکر ہو رہا تھا، جس کا والد پوچھ رہے تھے. پھر والد کہتے ہیں وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي، وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ، مجلہ میگزین کو کہا جاتا ہے. مجلہ چونکہ یہاں پہ مؤنث ہے اسی لیے اس کے آگے التی آ رہا ہے، الذی نہیں آ رہا. اگر کتاب ہوتا نا وَأَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي، پھر الذی آتا. تو مجلہ چونکہ مؤنث ہے اسی لیے جو اشارہ اسم موصول استعمال ہو رہا ہے وہ التی استعمال ہو رہا ہے. پھر آگے بھی دیکھیے کانت جو تھی تحت ذاک الکتابی، اس کتاب کے نیچے، یعنی اس کتاب کے نیچے جو میگزین تھا وہ کہاں پہ ہے. تو بلال کہتا ہے احاذی ہیا، کیا یہی ہے وہ. الابو لا المجلۃ ذات الغلاف الاصفر، وہ میگزین ذات الغلاف الاصفر جس کا رنگ پیلا ہے. تو مؤنث کے لیے جو ہے وہ ذاتو استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے ذا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ذاتو، اسی لیے مجلہ کی وجہ سے یہ ذاتو ہے. مروان کہتا ہے ہیا اندی، یہ میرے پاس ہے. اخذتها اليوم، میں نے اس کو لیا ہے آج. اخذت یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور اس کے ساتھ یہ جو ہا کی اٹیچ ضمیر ہے یہ مفعول ہے. میں نے اس کو لیا ہے.
ہا کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اوپر جو مجلہ میگزین تھا اس کی طرف پلٹ رہی ہے. الیوم آج. الیوم کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بطور ظرف استعمال ہوتا ہے اور یہ عموماً جو ہے منصوب ہوتا ہے. پھر آگے یرن الجرسو، گھنٹی بجتی ہے. فیقوم مروان، مروان اٹھتا ہے. ویفتح البابا، اور دروازہ کھولتا ہے. اور تدخل اخواتہ، تو اس کی بہنیں گھر میں داخل ہوتی ہیں. البنات، اب یہاں سے جو یہ مناقشہ ہے وہ بہنوں کے بارے میں ہے. البنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الجمیع، سب کے سب کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الابو، این ذهبتن یا بناتی. اب یہ وہی سوال کا انداز ہے جو والد صاحب نے اپنے بیٹوں کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن جب بیٹوں سے انہوں نے پوچھا تھا تو کہا تھا ذهبتم. اور اگر مخاطب میں کافی ساری مؤنث ہیں تو صیغہ تبدیل ہو کے ہو جائے گا ذهبتن، فعلتن کے وزن پہ. اینا ذهبتن، آپ کہاں گئی تھی یا بناتی، میری بیٹیوں، میری بچیوں. البنات ذهبنا لزیارت المدیرۃ، ہم گئی تھی زیارت کے لیے اپنی ڈائریکٹر کی. مدیرہ جو ہے وہ ڈائریکٹر کو کہا جاتا ہے. الابو امشیتن ام ذهبتن بالسیارۃ. مشا یمشی جو ہے جی یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے. یہ والد صاحب یہ سوال اب پوچھ رہے ہیں کہ مشیتن، کیا آپ سب پیدل گئی تھی، ام ذهبتن، یا آپ گئی تھی بالسیارہ، گاڑی پر. تو یہ تننا تننا کی جو ضمیر ہے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو بنات کہتی ہیں مشینا، ہم پیدل گئی تھیں. لأن بیتہا قریب من مدرستنا. لأن، لی کے بعد انا ہے، حرف مشبہ بالفعل، اسی لیے اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے بیتا وہ منصوب ہے. اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ پلٹ رہی ہے مدیرہ کی طرف، اوپر جو ڈائریکٹر تھی. انا بیتہا، ڈائریکٹر کا گھر جو ہے. قریبن، یہ انا کی خبر ہے اسی لیے یہ مرفوع ہے. قریب ہے من مدرستنا، ہمارے مدرسے سے. من مدرستی، من جو ہے حرف جارہ ہے اور اس کے بعد جو بھی اسم آئے وہ مجرور ہوتا ہے. ہمارے مدرسے کے قریب ہے. ہوا بین المسجد والمدرسۃ، یہ مسجد اور مدرسے کے درمیان ہے. الابو، والد کہتے ہیں وجدتنہا فی البیت. کیا وجدتن، تو یہ وجدتن دیکھیں کہ والد صاحب اپنی بچیوں کے لیے یہ مخاطب کا جو صیغہ استعمال کر رہے ہیں یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہا کی ضمیر جاری ہے اسی مدیرہ کی طرف، یعنی ڈائریکٹر کی طرف، کہ کیا آپ نے اس کو پایا گھر میں. تو بنات کہتی ہیں نعم وجدناہا، ہم نے پایا اس کو یعنی مدیرہ کو. جلسنا عندہا، ہم اس کے پاس بیٹھی. ثلث ساعۃ، 20 منٹ. وخرجنا، پھر ہم نکلی. من بیتہا، اس کے گھر سے. ہا کی ضمیر یہ جہاں جہاں بھی ہے یہ اس جو ہے مدیرہ یعنی ڈائریکٹر اس کی طرف پلٹ رہی ہے. فی الساعۃ الخامسہ، 5 بجے ہم وہاں سے نکلی. الام ارأیتن المکنسۃ، اب والدہ یہاں پہ سوال پوچھتی ہیں
کہ کیا آپ نے جھاڑو دیکھا ہے؟ مکنساتا جھاڑو کو کہا جاتا ہے. یا بناتو اے میری بچیوں. رأیتن رأیتن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ والدہ بچیوں سے مخاطب ہے. بحثتو انہا بحثتو متکلم کا صیغہ ہے. بحثتو میں نے اس کو ڈھونڈا یعنی انہا اسے. ہا کی ضمیر یہاں پہ مکنسا کی طرف جا رہی ہے. مکنسا جھاڑو چونکہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے اسی لیے یہاں پہ ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. کثیرن بہت زیادہ. وما وجدتھا اور نہیں وجدتو میں نے پایا اسے. ماں یہاں پہ نافیہ ہے. سعاد کہتی ہے انا ودعتھا ودعتو میں نے اسے رکھا تحت السلمی سیڑھیوں کے نیچے. تحت السلمی یہ مضاف مضاف الیہ فارمیشن ہے. حاذ الصباحی آج صبح. تو مروان کہتا ہے یا امی افی الثلاجتی ماء بارد. افی الثلاجتی ماء بارد. کیا ثلاجہ فریج کو کہا جاتا ہے؟ کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے؟ ماء بارد. نحن اتواشن ہم پیاسے ہیں. الام ابشر فیہا ماء بارد. وہ کہتی ہیں کہ بالکل اس میں جو ہے ٹھنڈا پانی ہے. وہ عصیر برتقال اور اس میں جو جوس ہے وہ یعنی مالٹے کا جوس بھی موجود ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے بکس ہوں گی. سوالوں کے جواب آپ دیں گی جو بھی یہاں پہ موجود ہے. عجیب الاسئلۃ الآتیہ ان سوالات کے جواب دیجیے. این ذهب الابناء بعد الدرس. اینا کہاں ذهب گئے الابناء بچے بعد الدرس. جی آپ بتائیے. آپ میں سے کوئی بھی بتا دیں. جی صبغہ میرا خیال ہے یمنا ہے. یمنا آپ بتائیے. بچے کہاں گئے تھے درس کے بعد؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میں نے ابھی جوائن کیا ہے. میرا جوائن نہیں ہو رہا تھا تو ابھی جوائن کیا 2 منٹ پہلے. تو پیچھے سے اچھا مجھے پتا نہیں چلا کیا پڑا. جی میں بولوں یاسمین. بتائیے. میں یہ پیچھے سے کھول لیتی ہوں. بتائیے یاسمین جی. الى الملعب پلے گراؤنڈ کی جی طرف گئے. بالکل. اور میں نے اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر دیا ہے اگر آپ کو شو ہو رہا ہے تو. الى الملعب صحیح ہے. الثانی ماذا قرأوا فی المکتبہ انہوں نے کیا پڑھا لائبریری میں؟ تو آپ بتائیے دیکھ کے. یہ سامنے بھی میں نے کھولا ہے. جب والد نے پوچھا تھا ماذا قرأتم ہناک آپ نے وہاں کیا پڑھا تھا؟ تو جواب دیجیے. کیسے جواب ہوگا؟ جی یاسمین جلدی سے پڑھیے. تھوڑا سا سوال میں سے لے لیجیے جتنا بنتا ہے. قرأوا فی المکتبۃ اور آگے انہوں نے پڑھا فی المکتبۃ. کیا اخبار پڑھا تھا؟ جی اخبار تو پڑھا اخبار تھا کو نا. کیا کہا جاتا ہے؟ آم، الصحف. الصحف. الصحفہ. ہاں الصحفہ. من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار انہوں نے کس ٹرانسمیشن سے اخبار یعنی خبریں سنی تھیں؟ اب میں نے سامنے ڈسپلے کیا ہے آپ یہاں سے دیکھ کے بتائیے. من ثلاثی اذاعات کون کون سی؟ من اذاعتی الریاضی جی و اذاعت القاہرہ قاہرہ تھی. جی قاہرتی ماشاء اللہ تبارک اللہ. و اذاعت لندن. ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابو الذی اخذ الکتاب کس کو کتاب ملی تھی؟ تو یہ میں بتا دیتی ہوں. یوسف کو کتاب ملی تھی. اور من الذی اخذ المجلہ میگزین کس کو ملا تھا؟ وہ مروان کو ملا تھا. اب اگلا سوال ہے این ذهبت البنات بچیاں کہاں پہ گئی تھیں؟ اب اس کا آپ بتائیے کہاں پہ گئی تھیں؟ ڈائریکٹر یہ سے جہاں ملنے پہ گئے. بنات ہے
بچیاں کہاں گئی تھی؟ اینا ذہبت البنات المدیر زیارت المدیر لزیارت مدیرہ لزیارت مدیرہ المدیرتی، جی لزیارت المدیرہ. کم دقیقتاً جلسنا عند المدیرتی، وہ پرنسپل کے پاس کتنی دیر بیٹھی تھی؟ یہ سامنے آ گیا، آپ بتائیے. جی کتنی دیر بیٹھی تھی؟ 20 منٹس بیٹھے تھے. 20 منٹس. تو 20 منٹس کو کیا کہیں گے؟ سلوسا ساعتن. یہ سامنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، سلوسا ساعتن. پھر ہے اینا بیت المدیرہ. مدیرہ کا گھر کہاں پہ تھا؟ بیت المدیرہ، بیت المدیرہ تھی قریب بین من المدرسہ تھی. اس کا گھر جو ہے وہ مدرسے سے قریبی تھا. اینا ودعت سعاد المکنسہ تھا. سعاد نے جھاڑو کہاں پہ رکھا تھا؟ کہاں پہ رکھا تھا؟ جی بتائیے کہاں پہ رکھا تھا؟ تحت السلم. آپ سب کو میری اسکرین شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تحت السلمی، سیڑھیوں کے نیچے رکھا تھا. میری اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے؟ کائنڈلی آپ میں سے کوئی بھی اپنی اسکرین شیئر نہ کیجیے، نہیں تو میری شیئرنگ سٹاپ ہو جائے گی. میری نہیں ہو رہی ہے، مجھے نہیں ہو رہی ہے. یہ جو دوسرا سوال ہے یہ آپ سب خود کریں گے، یہ ٹک اینڈ کراس ہے. هذه العلامہ صحیح امام الجمل الصحیحہ تھی، صحیح جملوں کے سامنے ٹک. وهذه العلامۃ خطا امام الجمل غیر صحیحہ، جو صحیح جملے ہیں ان کے آگے ٹک اور جو رانگ ہیں ان کے آگے کراس آپ نے لگانا ہے چیپٹر کو دیکھتے ہوئے. جیسے پہلا ہے لعب الابناء، بچوں نے کھیلا کرۃ القدم فی الاسبوع الماضی. کیا انہوں نے جو ہے وہ فٹ بال کھیلا تھا پچھلے ہفتے؟ تو یہ رانگ ہے، انہوں نے کرۃ السلہ کھیلا تھا. تو اس طرح کر کے آپ نے یہ کرنے ہیں. اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیجیے گا. اس کے بعد جو تمرین ہے یہ والی، اس میں فائل کو تبدیل کرنا ہے. الفائل فی کلی من الجمل الآتیہ. شربتم القہوۃ یا اخوان، شربتم کیا پیا آپ سب نے قہوہ اے بھائیو. تو اس کو انہوں نے جب مؤنث میں تبدیل کیا، اب جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والد صاحب نے جب اپنے بیٹوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ذہبتم، اور جب انہوں نے اپنی بچیوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ذہبتن. تو یہ ایک پریکٹس ہے صیغوں کو تبدیل کرنے کی. مذکر سے مؤنث میں آپ نے تبدیل کرنا ہے اور ساتھ بھی مؤنث لگا دینا ہے. جیسے اخوان کی جگہ انہوں نے اخوات لگا دی ہے. سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ کیسے کرنا ہے؟ اب جیسے آگے قرأتم ہے، آپ میں سے کوئی اپنا مائک اوپن کر کے بتائیے قرأتم کیسے تبدیل ہوگا. قرأتم کیا آپ سب نے پڑھا هذه المجلہ، یہ میگزین یا رجال اے کرتن نوجوان. کیا ہوگا؟ کرتن قرأتن قرأتن هذه المجلہ، یا نساء ہو جائے گا رجال کی جگہ. پھر اگلا ہے فہمتم الدرس، کیا آپ سب نے درس کو سمجھ لیا. الجدید نیا، یا ابنائی اے میرے بیٹو بیٹو. بیٹو جی. تو یہ اپنا کیسے چینج ہوگا فہمتم؟ اب تو ہن نہ لگے گا.
فہمتن افتا لگ جائے گا. ہم فہمتن تننا درس الجدیدہ یا بناتی. اے میری ابناتی. بیٹیوں. ہاں جی. پھر اس کے بعد متا خرجتم کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ بھی خرجتن. خرجتن ہو جائے گا. پھر اگلا سمیتم الاذان یا اخوانو، کیا آپ نے سنی اذان؟ اس کو تبدیل کیجئے. اس اسمعتن الاذان. سمیعتن سمیعتن الاذان یا اخوات، اے بہنوں. ارأیتم المدرس الجدید یا اخوان، کیا آپ نے دیکھا ہے مدرس ٹیچر کو نئے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ ارے تم ارے تننا. رأیتن المدرس الجدید یا اخوات. ہاں اخوات. اختر الصیغۃ الصحیحہ واکمل بها الجملہ. صحیح صیغہ جو ہے نا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اسپیس ہے القرآن اليوم یا ابنائی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں وہ ابنائی یعنی اپنے بیٹوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو صیغہ کون سا لگے گا؟ قرأتم یا قرأتن؟ کرتم. قرأتم. پھر اس کے بعد ہے متا، اور یہ پوچھا جا رہا ہے اخوانی سے. متا کے بعد کیا آئے گا؟ رجعتم یا رجعتن؟ اخوانی مذکر رجتم ہے. رجعتم. رجتم. ماشاءاللہ تبارک اللہ. پھر اگلا دیکھیے اسپیس وجوہکن بالصابون، کیا آپ نے اپنے چہرے دھوئے ہیں صابن سے؟ تو غسلتم. کنہ کس کے لیے غسل استعمال ہوتا ہے؟ غسلتم. کنہ وجوہکن. غسلنا. ہاں جی، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. غسلتن، کیا آپ سب نے اپنے چہرے دھوئے ہیں، یعنی مونس ہیں. وجوہکن، یہ جو کنہ ہے یہ ضمیر جمع مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، تو مونس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. من ای اذاعت اسپیس الاخبار یا بناتی. بناتی سے پوچھا جا رہا ہے یعنی بیٹیاں. من ای اذاعت، سمیتن. کون سی ٹرانسمیشن؟ سمیتن. سمیتن الاخبار. من ای باب، پھر اسپیس المسجد یا اخوانی. من ای دخلتم. دخلتم، کس دروازے سے آپ داخل ہوئے. پھر لم اسپیس النوافذ یا بناتی. نوافذ کھڑکیوں کو کہا جاتا ہے اور بناتی جو ہے بیٹی. لم فتحتن. پیارے، ہاں جی، فتحتن. فتحتن النوافذ یا بناتی. تو یہ کافی آسان تھی. پھر ایسے ہی تعمل الامثلہ ثم ادخل کانا، کانا داخل کرنا ہے. کانا داخل کرنے سے وہ جو بات ہے ماضی میں چلی جاتی ہے. المدرس فی الفصل، ٹیچر کلاس میں ہیں، اور اگر کہنا ہو کہ ٹیچر کلاس میں تھے تو کانا لگا دیں گے. کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق، ٹیچر کلاس میں تھے 5 منٹ پہلے. الطلاب فی الملعب، جو طلاب علم ہیں وہ پلے گراؤنڈ میں ہیں، اور اگر کہنا ہو کہ وہ پلے گراؤنڈ میں تھے آدھا گھنٹہ پہلے تو پھر کانا لگا دیں گے، باقی جملہ ویسے ہی رہے گا. کانت طلاب فی المکتبۃ قبل نصف ساعت. پھر جو ہے امی فی المطبخ، والدہ جو ہیں وہ کچن میں ہیں، اور اگر کہنا ہو کہ کچھ دیر پہلے وہ کچن میں تھیں تو کانت لگ جائے گا. امی چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اب کانا نہیں لگے گا، کانت لگے گا. کانت امی فی المطبخ قبل قلیل، کچھ دیر پہلے. اب اگلے آپ نے سالو کرنا ہے. المدیر فی غرفتہ، مدیر پرنسپل جو ہے وہ اپنے کمرے میں ہے. تو کیا بنائیے جملہ. جی یمنا آپ بنائیے. جی وجیم وجیم آپ سے کوئی بھی مجھے بنا کیا دیں. ہاں جی آپ بنا لیں. ندا باجی ہیں، جی وجیم بنائیے.
اب دیکھیں کہ مدیر جو ہے پرنسپل اپنے کمرے میں ہے. اگر کہنا ہو کہ پرنسپل اپنے کمرے میں تھے تو پھر کیسے جملہ بنے گا؟ بنائیں. سوری باجی کانا میں لگائیں نہیں گے؟ بنا پاؤں گی. معذرت. کیوں کانا نہیں بنا پاؤں گے؟ کانا ہی لگانا ہے. ہاں کانا جی. میں جب بھی آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ یہ کبھی نہ کہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گی. انشاءاللہ کہہ کے بس اس جی کا باجی. آغاز کر لیں. كان المدير في غرفته قبل الساعة. جی باجی. اب اگلا کانا الوزیر فی لندن. جو وزیر ہے وہ لندن میں ہے. اور اگر کہنا ہو کہ وہ لندن میں تھا پچھلے ہفتے تو پھر کانا کیسے کہیں گے؟ ہاں جی. کانا کانا الوزیر فی لندنی قبل اسبوع. قبل اسبوع. اختی میری بہن مکہ تھا، مکہ میں ہے. اور اگر کہنا ہو کہ وہ 4 ایام پہلے مکہ میں تھی تو کیسے جملہ بنے گا؟ بنائیے. کانت کانت اخی فی مکتی قبل 4 ایام. جی، قبل 4 ایام. پھر اس کے بعد ہے الاطباء فی المستشفى. تو اس کا آپ بنائیے کس طرح سے ہوگا؟ کان الاطباء فی المستشفى قبل 3 ساعات. باجی میں بناؤں؟ ہاں جی، اگلا آپ بنائیے. الطالبات فی المکتبہ. طالبات جو ہیں وہ لائبریری میں ہیں. كانت الطالبات في المكتبة قبل قليل. جی شاباش. یہ پلورل ہے نا؟ الطالبات پلورل ہے نا؟ ہاں جی. تو اس کو کانت لگے گا کہ کانت ہی لگے گا. اس کا پلورل نہیں لگے گا؟ نہیں، پلورل نہیں لگے گا کیونکہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، طالبن، طالبانی اور طالبونا، یہ مفرد کاؤنٹ ہوتے ہیں عربک میں. تو اس کے ساتھ جو فعل شروع میں لگتا ہے وہ واحد کا ہی لگتا ہے. جی. یہاں پہ اب آگے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اقرأتم ھذا الکتاب. اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے. کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ پھر دیکھیں اقرأتم القرآن. اب میم ساکن تھا. اب ملانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اقرأتم القرآن. اس طرح سے جب آ جائے گا تو قرأتم القرآن ہو جائے گا، میم کے اوپر پیس لگ جائے گی. پھر آگے ہے ارأیتم حامدن. کیا آپ نے دیکھا ہے حامد کو؟ ارأیتم المدرس. کیا آپ نے دیکھا ہے مدرس کو؟ تو یہ رأیتم کیا ہو جائے گا؟ میم پہ پیس لگ جائے گی. ارأیتم المدرس. پھر اگلا ہے الکم ھذا البیت. کیا آپ کے لیے ہے یہ گھر؟ الکم البیت. تو اس طرح سے ملائیں گے. لیکن اگر فعل آ جائے، جیسے مؤنث کے لیے جو فعل ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. خرجت آمنہ. آمنہ نکلی. تو اگر اس کو ملانا ہو آگے سے، جیسے خرجت اور البنتو، تو اس کو ہم ایسے تو نہیں پڑھتے خرجت البنتو، بلکہ اس کو آگے سے ملاتے ہیں. تو جو فعل بھی ساکن ہو اس کو آگے سے ملانے کے لیے زیر دے دیں گے. جیسے خرجت البنتو، اسی لیے تا کے نیچے زیر آئی ہے. پھر اسی طرح من الوالد. کون ہے والد؟ اس کو آگے ملانے کے لیے زیر دے دیں گے. منل والدو. تو یہ اس طرح سے سالو کرنا ہے. تو یہ جو آگے ہے یہ آپ نے خود سے کرنا ہے.
جیسے عقل تم الموزہ، پھر اس کے اوپر آپ نے پیسٹ لگا دینی ہے، اور پھر اسی طرح دخل تم ہے تو دخل تم المسجدہ ہو جائے گا. پھر آگے دیکھیے کہ چوتھے نمبر پہ بھی فہم تم الدرسہ ہو جائے گا. چھٹے نمبر پہ فہم تم الآذانہ ہو جائے گا ملانے کے لیے. 9th نمبر پہ دیکھیے لکم الکتب، کیا آپ کے لیے ہے کتاب؟ لکم الکتب. پھر من حاضر رجل، کون ہے یہ شخص؟ پھر من الفتح، نون کے نیچے زیر آ جائے گی. اور 12واں دیکھیے کتبت الطالبۃ الدرسہ، یہ کتبت تھا اور اس کے بعد الطالبہ آ گیا تو ملانے کے لیے تاکہ نیچے ہم زیر لگا دیں گے کیونکہ یہ فعل ساکن تھا. کتبت الطالبۃ الدرسہ. پھر این المدیرۃ، خرجت الان، جو ابھی نکلی ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے پوائنٹ؟ جی اس کو تھوڑا پریکٹس چاہیے. جی اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیے گا جا کے، جب آپ غور کریں گے نا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب یہ جو اگلی ہے تعمل ما یلی، ضربہ فعل ماضی ہے اور اس کے آگے ہو کی ضمیر اگر ہم نے لگانی ہے تو لگانے کے بعد یہ کیا بن جائے گا؟ ضربہ، اس نے مارا اسے. پھر ضربتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر، اس کے ساتھ جب ہم نے لگانا ہے تو ضربتا ہو جائے گا. ضربتا، آپ نے مارا اسے. پھر ضربتو، اس کے آگے ہو لگائیں گے تو یہ ضربتو ہو جائے گا. پھر ضربت ہو اور ضربتی ہی، اگر یہ ضربتی یعنی مؤنث، فعل مؤنث واحد حاضر کا صیغہ اگر ہوگا اس کے آگے اگر ہو لگانا ہے نا تو وہ ہی میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیے ضربتی ہی. پھر آگے ضربتم کے ساتھ اگر ہو لگانا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ دیکھیے کہ یہ کیسے ہوگا. سکرین پہ آپ دیکھیے سب سے آخر والا ضربتم، یہ جیسے ذہبتم تھا جو والد نے سوال پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے، یہ واحد مذکر اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ پہلے ضربتمو ہو جائے گا، میم کے آگے ہم نے ایک واو کا اضافہ کرنا ہے اور پھر ہا لگانی ہے، نہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا ضربتم ہو تو اس طرح سے پروناؤنس کرنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے اہل عرب نے درمیان میں اس کے ایک واو کا اضافہ کر دیا ضربتموہ، آسانی کے لیے. تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ جو اگلی تمرین ہے وہ آپ نے سالو کرنی ہے، بلکہ یہیں پہ کر لیجئے جلدی سے. رأیتم کے ساتھ جب ہم لگے گا تو کیسے لگے گا؟ رأیتوہا، لگائیے. رأیتموہم، رأیتموہم. رأیتموہم. غسلتی کے ساتھ ہو لگائیے. غسلتی ہوں. نہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اوپر دیکھیے، دیکھیے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ضربتی تھا اور اس کے ساتھ جب ہم نے ہو لگایا تھا تو ضربتی ہی ہو گیا تھا، یعنی ہا کے نیچے زیر آ گئی تھی. تو یہ کیا بنے گا پھر؟ غسلتی ہی. غسلتی ہی، شاباش. پھر آگے دیکھیے قتل تم اور اس کے ساتھ ہا لگانا ہے، کیا بنے گا؟ قتلتو. واو کا اضافہ قتل کے بعد. جی قتلتوہو، قتلتمو، قتلتموہ. قتلتموہا، قتلتموہا، شاباش. اب آگے فہم تم کے آگے ہا لگائیے. فہمتوہا، فہمتوہا. فہم تم، اور وجدتو کے آگے ہو لگائیے. وجدتوہا، وجدتموہا. وجدتہ، وجدتہ. اور سمیتم کے آگے ہو لگائیے.
سمیتموہا سمیتوہ سمیتموہ سمیتوہ سمیتموہ سمیتموہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. ادخل التعریفی علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم. الف لام داخل کرنا ہے کہاں پہ؟ یہ جہاں پہ بھی ذو لکھا ہوا ہے اس کے بعد، یعنی اندی کتاب ذو غلاف احمر، یہاں پہ الف لام داخل کرنا ہے موصوف اور صفت کے اوپر. تو یہ ہو جائے گا ذو الغلاف الاحمری، یعنی جہاں جہاں بھی ذو ہے ہم نے بس الف لام ایڈ کر دینا ہے موصوف اور صفت پہ. لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضری ہو جائے گا. اور اگلا کیا ہوگا؟ من ذالک الفتى ذن، جی پڑھیے یہ کیا ہو جائے گا الف لام لگانے سے؟ نظارہ اینا کو کہا جاتا ہے اور صغیرہ چھوٹی. ذن نظارت الصغیرتی، الف لام جب لگ جاتا ہے تو آخر میں بھی پھر ایک حرکت آتی ہے. ذن نظارت الصغیرتی. ذالک الرجل ذو حقیبت جمیلت طبیب مشہور، یہ جو شخص ہے جس کا حقیبہ بیگ بہت خوبصورت ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ مشہور ہے. تو یہ ہو جائے گا ذو الحقیبۃ الجمیلتی. اور من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر، الف لام کا اضافہ ہم نے بس کر دینا ہے. ذالک الفتى ذو الشعر طویل طالب جدید، شعر بال کو کہا جاتا ہے طویل لمبے. ذو الشعر طویل. لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، دفتر رجسٹر کو کہا جاتا ہے. یہ جو رجسٹر ہے خوبصورت غلاف والا. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا کہ آپ نے بس الف لام یہاں پہ داخل کرنا ہے. یہ اگلے آپ نے اسی طرح سے سالو کرنا ہے. جیسے اگلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذالک الرجل، یہ شخص ذو نظارت، جو احمد والا ہے، مدیرنا ہمارا پرنسپل ہے. اور پھر اگلا ہے ذالک الرجل ذو قامت طویلۃ، یہ جو شخص ہے لمبے قد والا، ہوا مؤذن، وہ مؤذن ہے مسجدنا ہماری مسجد میں. نزل من السیارۃ شاب، گاڑی سے یہ جو شخص اترا ہے، ذو ثیاب نظیفۃ، صاف کپڑے والا ہے. تو ذو ثیاب ہو جائے گا ذو ثیابی، اور النظیفہ کے ساتھ بھی الف لام لگ جائے گا ذو ثیاب نظیفہ. ٹینتھ میں ملونہ کہا جاتا ہے رنگین کو، اور 11th میں الدراجہ جو ہے سائیکل کو کہا جاتا ہے. اور ذات اجل ثلاث، تین پہیوں والی، لابنی صغیر، میرے چھوٹے بچے کی ہے. اور 12th میں منائر جو ہے وہ مینار کو کہا جاتا ہے. عالیہ بلند مینار، جمیلۃ جداً بہت خوبصورت ہے. تو ان سب کے ساتھ آپ نے موصوف اور صفت کے ساتھ الف لام لگا دینا ہے. پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے، اسلوب بتایا جا رہا ہے جو چیپٹر میں بھی استعمال ہوا تھا. ام کا یہاں پہ استعمال بتایا جا رہا ہے کہ دو چیزوں میں جب چوائس ہم نے کرنا ہو تو ام لگا دیا جاتا ہے. اقرأ الامثلہ ثم کون جملا مثلها مستعملا الکلمات التي بین القوسین. اکرۃ القدم لعبتم، کیا آپ نے فٹ بال کھیلا؟ کرۃ السلہ، یا آپ نے باسکٹ بال کھیلا. تو اسی طرح آگے ہے محمدن رأیت ام حامدن، کیا آپ نے محمد کو دیکھا یا حامد کو؟
کتاب الفقہ اخذتا، کیا آپ نے فقہ کی کتاب لی ہے، ام کتاب السیرتی، یا سیرہ کی کتاب؟ تو اگلے جملے آپ کس طرح بنائیں گے، بنائیے. آپ میں سے کوئی اپنا مائک اوپن کر کے ان کو کمپلیٹ کیجئے جلدی سے، ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. جی شیبہ باجی آپ بنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع میں آپ حمزہ لگا دیں گی. ضربتا، اضربت عباس ام محمود، ایسے عباسن او محمودن، او کیونکہ عباسن اور محمودن یہاں پہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں نا، اسی طرح جیسے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا سیکنڈ میں جی محمدن اور حامدن منصوب، اسی طرح سے یہ ہو جائے گا. اور سیکنڈ بنائیے شریبتا، کیا آپ نے پیا ہے، اشربت اسیر البرتقالی، اسیر البرتقالی، اور ام اسیر العنبی. انبی، انب جو ہے انگور کو کہا جاتا ہے اور برتقال مالٹے کو کہا جاتا ہے. کیا آپ نے مالٹے کا جوس پیا ہے یا انگور کا؟ اگلا دیکھیے ارأیتم، کیا دیکھا تم، ارأیتم سیارۃ المدیری، سیارۃ سے المدیری، سیارۃ یہاں پہ مفعول ہے، سیارۃ المدیری پرنسپل کی گاڑی، ام ام سیارت المدرس. مدرسی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یا ٹیچر کی گاڑی. اگلا قرأتن، کیا آپ نے پڑھا، اقرأتن ھذا المجلہ، حاضح المجلہ، یہ میگزین، هذه المجلة ام تلک او تلکا، او کیا تلک. آپ نے یہ میگزین پڑھا ہے یا یہ والا. اخذتا، کیا آپ نے لی، اخذت مفاتیح البیت، مفتاح البیتی، چابی گھر کی، مفتاح البیت او 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 مفتاح مفتاح السیارہ. السیارہ کی، یا گاڑی کی چابی. آپ نے ان دونوں میں سے کون سی چابی لی ہے؟ تو یہ ایک اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب ہم نے دینا ہو اختیار تو او استعمال ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فی علمک و عملک. اس کے بعد یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نصف، یعنی عربی میں اگر ہمیں آدھا استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے نصف استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ یعنی 1/3 کے لیے سلوس کہا جاتا ہے، 1/4 کے لیے ربعون کہا جاتا ہے، پانچواں حصہ یعنی 1/5 کے لیے خمسن کہا جاتا ہے، چھٹا حصہ اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ سدسن کی ہوتی ہے، ساتواں حصہ سبعون، اور آٹھواں حصہ سمنن، نواں حصہ تسعن، اور 10واں حصہ عشرن 1/10. تو یہ جو آپ نے اپنا کاؤنٹنگ کا رجسٹر مینٹین کیا تھا وہاں پہ آپ ایک یہ پیج بھی ایڈ کر لیں کہ اگر ہم نے حصے شمار کرنے ہوں تو عربی میں کس طرح سے ہم اس کو لکھیں گے. تو الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے جتنا میں نے سوچا تھا کہ آج کور کروانا ہے. یہ الکلمات الجدیدہ ہیں، کچھ الفاظ واحد اور پھر اس کی جمع. مکنسا جھاڑو کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع مکسر ہے مکانس. سلمن سیڑھی اور اس کی جو جمع ہے وہ سلالم ہے. یہ مفردات کے لیے بھی آپ ایک رجسٹر مینٹین کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہو گیا. منارتن مینار کو کہا جاتا ہے اور منائر اس کی جمع ہے. نظارتن اینک، اور نظارات یہ جمع سالم ہے. جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد کے الفاظ ایز سچ جمع میں برقرار رہتے ہیں جبکہ جمع مکسر میں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. اجلتن اور اجلتن، اور اس کی جمع ہے اجلن. یہ پیچھے گزرا ہے پہیے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوری اجلتن تو گھڑی، لحیتن میرا خیال ہے یہ پہیا جو سائیکل کا استعمال ہوا تھا، اور لحین. اور سورتن
جو ہے وہ صورت، اور سورن اس کی جمع ہے. اذاعتن براڈ کاسٹنگ، اور اذاعات اس کی جمع سالم ہے. عالن بلند، اور اس کی جو مونس ہے وہ عالیتن ہے. صابون صابن کے لیے. الباریہ گزشتہ رات. ملون کلرفل. عصیر جوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. برتقال مالٹا. صباح صبح. کرۃ القدمی فٹ بال، اور کرۃ السلہ باسکٹ بال. نصف آدھا. مشا چلنے کو کہتے ہیں. اخذا اس نے پکڑا یا اس نے لیا. وضع اس نے رکھا. وجدہ اس نے پایا. اور بحث ان اس نے تلاش کیا. یہاں تک آپ کو سب سمجھ میں آ گیا. اسپیڈ میری اس لیے کچھ تیز ہوتی ہے کہ میں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کور کرنا ہے، تاکہ 19 ویکس کے اندر ہم یہ پوری بک کمپلیٹ کر سکیں. نہیں تو اگر میری اسپیڈ سلو ہو جائے گی تو ہم وہ کور نہیں کر پائیں گے. آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ کا گروپ اوپن ہے. آپ پریکٹس کریں پورا ویک. جو چیز آپ کو سمجھنا ہے آپ وہاں بے شک جتنی بار مرضی پوچھیں، بلکہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ کے پوچھنے پہ. میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور پورا ویک آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور آپ سب نے یہ تمام تمارین حل کر کے گروپ میں بھی سینڈ کرنی ہے. حل فہمتن هذا الدرس؟ حل ننهي الآن؟ ہم ختم کریں؟ نعم. نعم. الحمد لله. الحمد لله. فهمتنا. دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں ٹیچر؟ الحمد للہ، بہت شکر ہے. مجھے لگ رہا ہے آج کلاس میں صرف 2 ہی اسٹوڈنٹ ہیں، آئی تھنک شیبہ اور یاسمین. بس یہی 2 اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں. میں گروپ میں ابھی میسج کرتی ہوں کہ باقی سب بھی جوائن کریں. انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا شیبہ، آپ کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہے؟ آپ کا نام میرے پاس ریٹن نہیں ہے، یا تو اپنے فرسٹ کلاس میں آئی تھنک نہیں ہوں گی آپ. شیبہ جو ہے وہ گروپ میں ایڈ ہیں، لیکن کبھی کبھار ایز اے لسنر جوائن کرتی ہیں. اوکے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کلاس. ہیلو، مجھے سنائی نہیں دیا. اچھا، مجھے آواز تو آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی تھوڑی آواز تھوڑا پھٹ رہی ہے. اوکے. میں آپ سے پوچھ رہی تھی، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ جی ہم نے صحیح حدیث پڑھا تھا، اس کے بارے میں، اور اس کے اقسام جو تھے. جی شاباش، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ. جی ہم مستخرجات کا پھر ہم نے پڑھ رہے تھے نا، مستدرک پڑھا تھا ہم نے، پھر مستخرجات پہ ہم آگے تھے. جی
جی، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں یاسمین کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ آم، 4. اچھا، کون کون سی؟ آم، اچھا، اس کا ایسا ہے کہ دیکھیے یہ جو سبجیکٹ ہے بلکہ ساری سبجیکٹس کے لیے ایک دفعہ گھر میں جا کے آپ لوگ ریوائز ضرور کیجئے انشاءاللہ. ایک تو کلاس میں نوٹ ڈاؤن ضرور کیجئے لیکچرز کو، پھر گھر جا کے ریوائز ضرور کیجئے، کیونکہ علم کی پختگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ جی لوگ صرف کلاس میں مطلب سنیں گے اور لکھیں گے نہیں تو آپ کو یہ چیز کبھی بھی یاد نہیں رہے گی. انسان ہے، انسان کی میموری ہے، اور تھوڑے دن کے بعد آپ وہ چیز بھول جاتے ہیں. لیکن وہی چیز جب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ گھر پہ جا کے اس کو ایک دفعہ اور ریوائز کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک پختہ علم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس لیے کوشش ضرور کیجئے کہ ضرور کلاس میں امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیجئے اور ان کو گھر میں بھی ریوائز کیجئے. کلاس کے فوراً بعد اگر آپ ریوائز کر لیں گے نا تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، یا کم از کم اسی ایک دن میں ضرور ریوائز کر لیجئے. پھر اس کے بعد جب نیکسٹ کلاس ہو تو نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے ایک دفعہ ایگزام پاس نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ضرور کوشش کیجئے کہ ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں. اور پھر پتہ ہے کہ یہ آپ آگے کی چیزیں آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. اگر آپ پیچھے کی چیزیں اگر آپ لوگ نہیں ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے تو آگے کی چیزیں سمجھنے میں بھی آپ کو مشکل ہوگی. جی، تو ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح حدیث کی جو ہے وہ 5 شرائط ہوتی ہیں. کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر 5 چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہم نے پڑھا تھا اتصال سند، یعنی کہ سند کا متصل ہونا. پھر روات و عدالت کے جو عدالت الروات کے جو اس کا راوی ہے اس کا عادل ہونا. ٹھیک ہے، پھر ضبط الروات. ٹھیک ہے، یہ 5 جو کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر ان 5 شرائط کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پڑھا تھا. ٹھیک ہے، مستدرک کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ مستدرکات وہ کتابیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی مصنف نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک راوی اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو اس نے جو اپنے اوپر والے ان کے جو شیخ ہیں ان سے انہوں نے خود ڈائریکٹ سنی بھی والی حدیث اور ملاقات بھی کی ہو. تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں صرف وہی احادیث لکھی ہیں جس میں سماع اور لکھا جو ہے دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، امام مسلم کی یہ شرط نہیں تھی لیکن امام بخاری کی یہ شرط تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنی بڑی بڑی شرائط کے ساتھ انہوں نے احادیث کو اپنی کتابوں میں جمع کیا، تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر ہمیں صحیح احادیث ڈھونڈنی ہوں گی تو ہم نے صحیحین کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے، امام بخاری اور امام مسلم کی جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں ہمیں ساری کی ساری احادیث صحیح مل جاتی ہیں. لیکن ان کی احادیث تو ساری صحیح ہیں، لیکن مزید کچھ ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں نہیں موجود. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے تو اپنی کتاب میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اگر آپ مقررات کو ہٹا دیں تو بیسک جو احادیث ہیں وہ 4000 ہیں دونوں کتابوں میں. جبکہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ امام بخاری نے خود اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں نے 1,00,000 صحیح احادیث یاد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ ابھی مزید بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کہ ان کتابوں میں آنے سے رہ گئی ہیں. تو وہ احادیث ہمیں کہاں ملیں گی؟ تو ہم ان بکس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. صحیح ہے، تو اس میں ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صحیح ابن خزیمہ جو ہے وہ صحیحین کے بعد صحیح ابن خزیمہ وہ سب سے اوتھینٹک ہے. اس کے بعد آپ صحیح ابن حبان پہ آ جائیں، پھر مستدرک حاکم پہ آ جائیں. اور مستدرک حاکم جو ہے امام حاکم نے جو لکھی ہے انہوں نے صحیحین کی شرائط کے مطابق لکھی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں اس میں سے وہی احادیث جمع کروں گا جو امام بخاری یا امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہوں گی، لیکن وہ اپنے دعوے پہ پورے نہیں اتر سکے. ٹھیک ہے، انہوں نے دعویٰ تو یہی کیا تھا کہ میں اس میں وہی احادیث جمع کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. ان کی کتاب میں کچھ ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو کہ ان کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، ایون یہ کہ وہ صحیح بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. تو آپ صرف جو صحیحین ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کی ساری احادیث. لیکن جو باقی کتابیں اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ضعف آ جاتا ہے، تھوڑی بہت ضعیف احادیث بھی اس میں آ جاتی ہیں، آلدو کہ وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن موجود ہے. اس لیے اس کو آپ کو صحیحین کے علاوہ کوئی اور حدیث کو ہمیں چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم نے مستدرک کے بارے میں پڑھا تھا. آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی باجی مجھے تو جی الحمدللہ. الحمدللہ. اگر آواز میں کبھی بھی ایشو ہوگا تو آپ مجھے وہیں بیچ میں انٹرپٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے مستدرک کے بارے میں پڑھ لیا تھا. مجھے یہ کون بتائے گا کہ مستدرک کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ آپ میں سے کون اس کا جواب دے گا کہ مستدرک کون سی کتاب ہوتی ہے؟ ابھی ابھی میں نے بتایا مستدرک کون سی کتاب ہوتی ہے. جی اچھا، کلاس میں میرے خیال سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس وقت موجود، یا مجھے نظر نہیں آ رہے. اچھا جی، نور آپ بتائیں گی؟ یاسمین آپ بتائیے. یہ مستدرک جو چھوٹ گئی ہے امام بخاری اور امام مسلم سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے جس کے مصنف کسی اور کتاب کے مصنف کی شرائط کے مطابق اس کتاب کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے یہ شرط بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ ان مصنف نے اپنی کتاب میں اس کو نہ لکھا ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب اگر مستدرک حاکم جو ہے، امام حاکم نے جو لکھی ہے صحیحین کے اوپر، تو انہوں نے جو اپنی کتاب میں جو احادیث شامل کی ہیں وہ ان میں سے کوئی حدیث بھی بخاری یا مسلم میں موجود نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کیا تو یہ تھا ان کی پہلے والا جی کیا تھا؟ پہلے آپ نے کیا بتایا اس سے پہلے؟ جی مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے جس میں اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایسی روایات کو جمع کیا ہوتا ہے جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں، لیکن اس مصنف کی کتب میں وہ احادیث موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ دیکھیں ایک جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ صحیح مسلم وہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں ان نے کچھ شرائط کے ساتھ لکھی ہیں. ایک تو جو صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں وہ تو موجود ہوتی ہی تھیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ان کی ہوتی تھی، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ امام بخاری کی یہ شرط تھی کہ راویوں کا آپس میں سما ثابت ہو، لقاء ثابت ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب مستدرک وہ کتاب ہے، جیسے کہ اب امام حاکم نے جب یہ مستدرک لکھی تو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ صحیحین پہ مستدرک لکھ رہا ہوں. یعنی میں جو اپنی کتاب میں احادیث کو شامل کروں گا وہ صرف وہی احادیث ہوں گی جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہوں گی. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا امام حاکم نے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان احادیث کو نہیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس دعوے پہ پورا نہیں اتر سکے. انہوں نے بیشتر احادیث تو وہی جمع کی جو ان کی شرائط کے مطابق تھیں، لیکن کچھ احادیث انہوں نے ایسی بھی اس کتاب میں شامل کر لی جو کہ ان کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے خیال میں ان کو لگا کہ وہ احادیث صحیح ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی شامل کر لیا تھا. اور کہ مستدرک کی ڈیفینیشن سے وہ تھوڑا سا یہ باہر آ گئے تھے، لیکن چونکہ زیادہ تر احادیث وہی تھیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق تھی، تو اس لیے مستدرک حاکم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی میں پورا ایگزیکٹلی نہیں لکھ پائی. وہ کتاب اس کے مصنف کیا تھے؟ جی ان کے مصنف نے، ان کے جو کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق اپنی کتاب میں انہوں نے کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق اپنی کتاب میں احادیث درج کی ہوں. اپنی کتاب میں احادیث درج کی ہوں، اور جبکہ یہ احادیث جو ہے وہ جو اوریجنل مصنف ہے نا جن کی شرائط کے مطابق ہیں.
تو ان سے وہ احادیث رہ گئی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو نہ جمع کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ نوٹس میں بھی ڈیفینیشن، اس میں سے بھی آپ اگر کوئی وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، یعنی آپ کو ایک چیز نا یہاں پہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے انشاءاللہ. ہمارا یہاں پہ اس لائف کلاس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کی کوئی لیکنگ ہے، کوئی سمجھنے میں کوئی چیز پرابلم ہو رہی ہے، تو وہ چیز آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. تو مستدرک سب کو کلیئر ہو گیا کہ مستدرک کون سی کتاب ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ. اور باقی اسٹوڈنٹ کو بھی ہو گیا کلیئر؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. شہانہ آپ کو کوئی کوشچن ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. اوکے، چلیں یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، اچھا جو صحیح حدیث کے جو 5 ہدایت ہیں وہ بھی آپ سب کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب آگے ہم جو بھی پڑھیں گے وہ اسی کی بیس پہ آگے پڑھیں گے. اچھا، تو یہاں تک ہمارا مستدرک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مستخرج. مستخرج کی ڈیفینیشن کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ جی اچھا، اس کو اگر آپ کو کبھی سمجھنا یا یاد کرنا مشکل ہو رہا ہو نا کہ مستدرک اور مستخرج، تو آپ اس کے نا بیسیکلی میننگ سے بھی آپ دے سکتے ہیں. جیسے مستدرک جو وہ ادراک سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے ان احادیث کا ادراک کیا ہے جو کہ مصنف سے رہ گئی تھیں. ٹھیک ہے، میں شارٹلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نہیں سمجھنا ہوگا مستدرک کون سے، آپ کنفیوز ہونے بعض دفعہ ہوتا ہے ہم ڈیفینیشن جب یاد کریں تو ہم سے مکس اپ ہونے لگتی ہیں. تو مستدرک کا استدراک سے نکلا ہے، یہ ادارک کرنے سے، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان احادیث کا ادراک کیا ہے جو کہ اوریجنل مصنف سے اپنی کتاب میں درج ہونے سے رہ گئی تھیں. اور جو دوسری ہم نے استدراک کا پڑھا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جی کسی چیز کا احاطہ کرنا، ادراک کرنا. ٹھیک احاطہ کرنا ہے، احاطہ جی. انگلش میں؟ جیسے گریب کر لینا، انہوں نے کسی چیز کو نا اس کو گریب کیا کہ وہ جو چیز ان سے رہ گئی تھی انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں گریب کر لیا، اپنی کتاب میں اس کو لے کر آ گیا. جی جزاک استدراک اللہ. کرنا. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. اور اب ہے مستخرج. ٹھیک ہے، مستخرج، مستخرج جو ہے وہ استخراج سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، مستخرج جو ہے وہ استخراج سے نکلا ہے. یعنی انہوں نے اب مستخرج کی کیا ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے، اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی بھی خرج، خرج مطلب نکلنا، رائٹ؟ جی ایگزیکٹلی. مستخرج استخراج، یہ خراج، خراجہ جیسے آپ پڑھتے ہیں عربک میں اسی طرح سے ہے کہ نکلنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مستخرج ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں اس کے جو رائٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مستخرج ایک ایسی کتاب ہے کہ مستخرج کے جو رائٹر ہیں وہ حدیث میں، وہ اپنی کتاب میں کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی کوئی اور کتاب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب لیتے ہیں اور اس کتاب کی ساری احادیث کو اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. اور ساری ضروری نہیں ہے، مطلب اس کی احادیث کو اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں لیکن مختلف سندوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلے جو ہم نے پڑھا تھا مستدرک، اس میں کوئی بھی حدیث ریپیٹ نہیں ہو رہی تھی. یعنی اگر کوئی صحیحین میں آ گئی ہے حدیث تو وہ اب آ کے مستدرک میں نہیں ہوگی. مستدرک میں ایسا ہوتا تھا. اور مستخرج میں ساری کی ساری احادیث ہی ریپیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مستخرج میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث کی کتاب لے لیتے ہیں، جیسے کہ سپوز صحیح بخاری لے لی. اب صحیح بخاری کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ایک سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. صحیح بخاری میں کوئی کسی بھی حدیث کی کمپلیٹ ساری اسناد تو بیان نہیں کرتے نا، جیسے کسی بھی ایک سند سے بیان کر دیتے ہیں امام بخاری. اب یہ کیا کرتے ہیں مستخرج کے جو مصنف ہیں وہ لیتے ہیں وہ والی حدیث ان کی اور اس کو مختلف کسی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یعنی حدیث تو وہی ہے جو کہ بخاری میں بھی موجود ہے لیکن جو سند ہے وہ اس سے ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، احادیث وہی ہیں لیکن سند ڈفرنٹ ہے. وہ اپنی کسی اور سند کے ساتھ اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا مستخرج کی میننگز، مستخرج کی ڈیفینیشن؟
ٹھیک ہے، اپنے یہ اس کو ڈفرینٹ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، البتہ وہ سند کہیں اوپر جا کے، کافی اوپر جا کے کہیں نہ کہیں وہ اسی سند سے مل جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے مختلف اسناد دیکھی تھی، کل بھی دیکھی تھی کہ اوپر سپوز کہ عبداللہ بن عمر سیم ہے صحابی، پھر ان کے بعد تابعی بھی سیم ہے، پھر اس کے بعد تابعی ڈفرینٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ہو گئے، تو یہ مختلف سندیں ہو جاتی ہیں نا۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کی احادیث کو لیتے ہیں اور اس کو اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی سند اوریجنل کتاب کی سندوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی پوچھنا ہے اس کے بارے میں تو یہیں پہ پوچھنا ہے تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ جی سب کو کلیئر ہے یہاں تک مستخرج کی ڈیفینیشن؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں مستخرج اور مستخرج علیہ، اب یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ایک جو حدیث ہے، سپوز وہ بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر جو مستخرج لکھی ہے ابو بکر اسماعیل نے، انہوں نے مستخرج علی البخاری لکھی ہے، یعنی انہوں نے امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی جو ساری احادیث انہوں نے ان کو لیا اور اپنی کتاب میں جو ہے وہ مستخرج علی البخاری کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صحیح بخاری کی احادیث کو لے کر ان کو اپنی سندوں کے ساتھ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ابو بکر اسماعیل نے اپنی جو کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا، وہی سیم حدیث جو صحیح بخاری میں تھی، ان کے جو الفاظ ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے الفاظ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، میننگز سیم ہوتے ہیں لیکن الفاظ تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے آگے پیچھے الفاظ ہو۔ ابھی آپ انشاءاللہ اور ڈیپتھ میں جب آپ حدیث پڑھیں گے نا، کبھی آپ کوئی حدیث سرچ کرتے ہوں گے، کبھی ہو سکتا ہے آپ نے نیٹ پہ بھی سرچ کیا، عربک میں اگر آپ نے کوئی حدیث سرچ کی ہو تو آپ کو وہ حدیث مختلف کتابوں میں جو ملے گی تو تھوڑے بہت الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں اردو میں لکھ کے جیسے سرچ کروائیں نا کوئی حدیث، جیسے کوئی ٹاپک آپ نے سرچ کروایا تو آپ کو جب اس کے ریلیٹڈ جب حدیث ملیں گے نا مختلف کتابوں میں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ تھوڑا بہت الفاظوں کا ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ دعا مانگنے کی حدیث ہے، اب یہ دعا مانگنے کی جو سیم الفاظ ہیں نا، یہ تو ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، یہ ایز اٹ از حدیث آپ کو کہیں نہیں ملے گی، لیکن مختلف مواقع ملیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میننگز ان کے سیم ہوتے لیکن الفاظوں کا سیم ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظ سیم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن میننگز سیم ہی نکل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا الفاظ ایک تو یہ بھی ہو سکتے کہ وہ مختلف موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی ہو، اور دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پہنچتے پہنچتے تھوڑی بہت آگے پیچھے چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب لیکن بہت معمولی سا ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مستخرج لکھنے کا فائدہ کیا، اب یعنی کہ دیکھیں مستدرک تو ہمیں بات سمجھ میں آئی تھی کہ بھئی مستدرک میں تو وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو کہ صحیحین میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی، اب ظاہر ہے ہم نے وہ صحیح حدیث کو کہیں نہ کہیں تو ڈھونڈنا تھا، تو وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے مستدرک لکھی گئی۔ اب مستخرج لکھنے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ مستخرج تو سیم احادیث ہیں جو کہ آلریڈی موجود تھی ہمارے پاس صحیحین میں، تو مستخرج کیا فائدہ ہوا لکھنے کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مستخرج لکھی ہے ابو بکر اسماعیل نے، لکھی ہے مستخرج بخاری کے اوپر، اسی طرح سے ابو عوانہ نے بھی لکھی ہے ایک مستخرج، انہوں نے لکھی ہے مسلم کے اوپر، صحیح مسلم کے اوپر انہوں نے لکھی ہے، اور جو ابو نعیم الاصبہانی ہے انہوں نے بخاری اور مسلم دونوں پر مستخرج لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہ ساری کے ساری اتنی محنت کی، انہوں نے کہ ساری کے ساری احادیث انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں سے لی اور اپنی کتاب میں جمع کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب انہوں نے وہی احادیث دوبارہ لکھ کے ہمیں دے دیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کسی کے ذہن میں کوئی آتا ہے فائدہ؟ ڈفرینٹ ورڈنگ سے کس مطلب ریلیٹ کر سکتے ہیں کوئی کوئی۔ الحمد للہ اپنے اوپر ہی بات ہے کہ الفاظ مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا الفاظ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہاں، اور تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے امام بخاری نے تو آپ کو پتہ ہے کہ شارٹلی کہیں حدیث لکھ دی انہوں نے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب مستخرج لکھی حضرت ابو نعیم الاصبہانی نے جب لکھی مستخرج تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حدیث کی مزید ڈیٹیلز بھی لکھ دی اس حدیث کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی واقعہ وہاں پہ موجود ہو، وہ اس واقعے سے ریلیٹڈ باتیں بھی یہاں پہ لکھ دیں،
تو ہمیں اس سے کیا ہوتا ہے مستخرج سے؟ مستخرج کے بہت سے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب میں اس کے 10 فائدے لکھے ہیں، جس میں ہم کچھ جو امپورٹنٹ ہیں وہی ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں کچھ ایکسٹرا ڈیٹیلز بھی پتہ چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو بیسک آپ کو وہاں پہ مل گئی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب مستخرج میں اپنی حدیث جو لکھی ہے تو اس میں جو ہے کوئی اور بات بھی ہمیں ایکسٹرا پتہ چل سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں کسی بھی حدیث کی جتنی زیادہ سندیں ہوتی ہیں وہ اس حدیث کی آتھینٹسٹی اتنی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ایک بات آپ کو آگے ایک شخص بتا رہا ہے، ایک بات آپ کو آگے 4 لوگ بتا رہے ہیں، تو کون سی بات آپ کو لگے گا کہ زیادہ اوتھینٹک ہے؟ 4 لوگ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک ہی حدیث ہے اس کی 4 مختلف سندیں ہیں، یعنی فلاں شخص نے بھی یہ بات بتائی، اچھا پھر ایک اور فلاں ہے اس نے بھی یہ بات بتائی، پھر ایک اور ہے اس نے بھی یہ بات بتائی، تو آپ کو پھر زیادہ اس کی اوتھینٹسٹی مضبوط ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ فائدہ بھی ہے مستخرج، کیونکہ مستخرج ڈفرینٹ سند کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جتنی زیادہ سند پاورفل تو فائدہ ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، ایکسٹرا معلومات، ایکسٹرا انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے مستخرج لکھنے سے۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ کہ اس کی آتھینٹسٹی اور زیادہ پاورفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ سند ایک ہم اعلی سند بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سند ہوتی ہے جیسے کہ سپوز آپ تک ایک حدیث پہنچی ہے، اس کے جو راوی ہیں ان کی تعداد ہے 5، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کی ایک سند میں راویوں کی تعداد 5، وہی حدیث کو ایک اور سند میں موجود ہے اور اس میں راویوں کی تعداد ہے 4، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 والے ہیں یہ زیادہ آپ کی ایک اعلی حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی حدیث کی سند میں راوی جتنے کم ہوں گے، مطلب یہ نہیں کہ انقطاع ہو، ضعیف حدیث نہیں ہونی چاہیے، سارے کے ساری متصل سند تو ہے لیکن راویوں کی تعداد کم ہے، ٹھیک ہے۔ متصل سند ہے لیکن راویوں کی تعداد کم ہو تو وہ حدیث آپ کی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں زیادہ آپ کو مطلب اگر راوی 3 ہیں تو آپ کو صرف 3 راویوں کو چیک کرنا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، وہ سب اوتھینٹک ہیں، اور وہ زیادہ آپ کو یہ ہے کہ اوتھینٹک بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ لیکن اگر اسی ہی حدیث کی سند میں 5 راوی ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے تھوڑا سا جھول آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے کم راوی ہوتے ہیں کسی بھی حدیث کی سند میں وہ حدیث نہیں ہونا چاہیے۔ اگر متصل سند کے ساتھ راویوں کی تعداد کم ہے تو وہ سند عالی کہلاتی جس ریپیٹ کرنا پلیز۔ ہے۔ جی میں ریپیٹ کرتی ہوں، اگر آپ کی متصل سند ہے، ٹھیک ہے، متصل سند ہے، یہ ضرور یاد رکھے کہ انقطاع نہیں ہونا چاہیے، متصل سند ہونی چاہیے۔ متصل مطلب ہر راوی کا اپنے اوپر والے راوی سے سماع اور جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے۔ تو اگر مصنف یعنی کہ جو بھی رائٹر اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واسطوں کی تعداد یعنی کہ راویوں کی تعداد جتنی کم ہوگی آپ کی سند اتنی زیادہ عالی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جتنے کم حدیث میں راوی ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی سند عالی ہوتی ہے۔ ہاں، جتنی راوی کی تعداد کم ہے ہوگی اتنی آپ کی عالی ہوگی۔ عالی، جی سند کا آپ نے کیا بولا؟ سند عالی، عین الف لام یا عالی، راوی کی تعداد کم رہے گی اور سند سند آپ کی عالی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک جی ہے، یہاں تو سب کو کلیئر ہو گئی۔ جی الحمد للہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مختلف فائدے تھے مستخرج لکھنے کے، ٹھیک ہے۔ مستخرج لکھنے کے ہمارے پاس مختلف فائدے میں ملے کہ آپ کی حدیث زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث سپوز یہ بھی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی حدیث مل رہی ہوتی ہے
یوزولی ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت کم کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں کانفلکٹ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ تضاد آ جاتا ہے کہ ایک حدیث ہمیں یہ بات بتا رہی ہوتی ہے، دوسری حدیث ہمیں تھوڑا سا اس سے مختلف بات بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ جس حدیث کی سندیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پاورفل ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے پھر کہ جتنی زیادہ سندیں ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ ساری سندیں اس کی اوتھینٹک ہیں، سارے کے سارے سکہ راوی ہیں، سب عادل راوی ہیں، تو پھر وہ آپ اس پہ زیادہ وہ قابل حجت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مستخرج لکھنے کے یہ مختلف فائدے ہیں جو ہمیں پتہ چلے ہیں آج. کیا آپ کی حدیث زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے، آپ کو اس کی جو ہے وہ سند عالی سند کے ساتھ بھی وہ حدیث مل سکتی ہے. پھر جو ہے وہ آپ کو کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی مل سکتی ہے مستخرج والی حدیث سے. تو یہ مختلف فائدے ہیں جس کی بنا پر مصنفین نے جو ہے وہ مستخرجات لکھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے مستخرج سے کوئی حدیث اٹھائی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے فرمایا، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے جیسے کہ ہم نے بتایا نا کہ الفاظ سیم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو لکھا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اگر مستخرج میں کوئی حدیث ہے جو کہ امام بخاری نے بھی لکھی لیکن الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو آپ مستخرج کی حدیث لے کے اس کے الفاظ لے کے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ صحیح بخاری سے حدیث لی ہے. آپ اس کو بتائیں گے کہ ہم نے مستخرج سے حدیث لی ہے. ہاں البتہ اگر مستخرج کے رائٹر نے یہ بات خود کہہ دی ہو کہ بھئی میں نے سیم الفاظ لکھے ہیں جو کہ صحیح بخاری میں موجود تھے، تو پھر کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں تو مستخرج کی الفاظ کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. مستخرج کے الفاظ مستخرج کے ہی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ صحیح بخاری میں ہی موجود آپ کو ملیں گے. یہ تو خیر ایک چھوٹی سی بات تھی ایکسٹرا جو میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دی. لیکن یہ کہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ مستخرج کیا ہوتا ہے، مستدرک کیا ہوتا ہے، مستدرک اور مستخرج میں فرق کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیسیکلی. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو اتنی یہاں تک کی یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ مستدرک کیا ہے، مستخرج کیا ہے، مستخرج کے کیا فوائد ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. باقی اگر آپ اپنے نوٹس دیکھیں گے تو نوٹس میں آگے جو ہے آپ کو صحیحین کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا جیسے کہ ایک دفعہ پہلے ہماری کلاس میں بھی بات ہوئی تھی کہ صحیحین کی جتنی بھی تمام احادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے، اوتھینٹک ہے. البتہ صحیحین میں کچھ معلقات بھی موجود ہیں. معلق حدیث یہ ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے اس کو. معلق حدیث یہ ہوتی ہے جس میں کچھ جو راوی ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی معلق حدیث کہلاتی ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یا تو پوری کی پوری سند کو آپ غائب کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہوتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ صحابی یا پھر صحابی اور تابعی یہ صرف رکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی نیچے کے جتنے بھی راوی ہوتے ہیں سب کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی روایت کو معلق روایت کہا جاتا ہے. مولک روایات وہ ہوتی ہیں جس میں کہ پوری کی پوری سند کو یا تو حذف کر دیا جاتا ہے، حذف سے مطلب یعنی ہٹا دیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ پڑھیں گے اگر کبھی صحیح بخاری تو آپ کو اس میں کچھ احادیث ایسی ملیں گی جس میں جو امام بخاری انہوں نے ڈائریکٹ لکھا ہوگا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کے پیچھے ان کی جو پوری سند ہے وہ بیان نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے. کچھ ایسی معلقات بھی موجود ہیں امام بخاری کی کتاب میں. امام مسلم کی کتاب میں موجود ہے لیکن ان میں صرف ایک ہی ہے. لیکن امام بخاری کی کتاب میں جو ہے وہ کافی معلقات موجود ہیں، اور جو معلقات ہیں یہ آپ کی ضعیف احادیث ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو معلق حدیث ہے، معلق حدیث میں آپ کو پوری کی پوری سند کو یا تو حذف کر دیا جاتا ہے یا پھر صرف تابعی اور صحابی کو رکھا جاتا ہے اور باقی پوری کی پوری سند کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے کے لوگ کون ہیں، اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک ضعیف حدیث کی قسم ہے معلق. ٹھیک ہے. تو بخاری میں معلقات موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو تعلیقات بخاری ہیں یا معلقات بخاری ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی جا چکی ہے. ایک تو یہ کہ جو امام بخاری ہیں انہوں نے جو معلق روایات اپنی کتاب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا جی. تو جو امام بخاری اپنی کتاب میں جو معلق روایات لے کر آئے ہیں نا، وہ ایک تو یہ کہ صرف اور صرف ابواب کے
اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف ابواب کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے نا، جو تعارف ہوتا ہے، صرف اس میں موجود ہے، لیکن جہاں سے اصل حدیث جو جمع شروع ہوتی ہے، جو کہ اصل جہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی مولک روایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو آپ سے کوئی یہ والی بحث کرے کہ بخاری میں تو بہت سی مولکات ہیں، آپ کیسے بخاری پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو یو شوڈ نو کہ جو بخاری کے جو تعلیقات ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ وہ کسی مسائل میں نہیں لے کر آئے ہیں، وہ صرف انٹروڈکشن میں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو امام بخاری کی جو بہت سی مولکات ہیں، اس میں سے زیادہ تر احادیث وہ ہیں جو انہوں نے اپنی ہی کتاب میں کسی اور جگہ پہ پوری سند کے ساتھ درج کی ہوئی ہیں، یعنی جہاں پہ باب کا تعارف تھا، وہاں پہ تو انہوں نے اس بات کو مولک کن بیان کر دیا، شارٹلی بیان کر دیا کہ بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بیان کر دیا، لیکن وہی حدیث انہوں نے اپنی ہی کتاب میں کسی اور جگہ پہ پوری سند کے ساتھ بھی بیان کی ہوتی ہے۔ زیادہ تر مولکات کا ایسا ہی ہے، البتہ 160 مولکات پھر بھی ایسی رہ جاتی ہیں جو آپ کو ان کی کتاب میں کہیں اور نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہے یہ بھی صرف بابوں کے عنوان میں ہے، بابوں کے انٹروڈکشن میں ہے، اور ان کے اوپر بھی تحقیق کی جا چکی ہے کہ وہ بھی سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ امام ابن حجر آئے تھے بعد میں، انہوں نے ان ساری کی ساری جو تعلیقات بخاری ہیں ان پہ انہوں نے تحقیق کر چکے ہیں وہ۔ پھر وہ مولک حدیث نہیں کہلائیں گے نا، کیونکہ انہوں نے انٹروڈکشن میں شارٹلی بولا ہے، پھر بعد میں مولک کی طرح بیان کیا ہے، پھر بعد میں ڈیٹیلز بیان کی ہے دوسری حدیث میں۔ جی دیکھیں، اب ہو سکتا ہے کسی نے پوری کی پوری صحیح بخاری نہ پڑھی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا صحیح بخاری تو اچھی خاصی احادیث ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بیسک احادیث تو 4000 ہیں، لیکن مقررات ملا کے وہ 6000 سمتنگ 5000 سمتنگ پہنچ جاتی ہیں، بہت سی ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کسی نے صحیح بخاری پوری کی پوری نہ پڑھی ہو، اس نے صرف یہاں تک پڑھا کہ اس کو وہاں پہ ایک روایت اس کو مولک مل گئی، اب وہ تو یہ کہے گا یہ تو مولک روایت ہے، ہاں، اور اس کے بعد جب وہ پوری کی پوری پڑھے گا تو اس کو آگے جا کے کہیں نہ کہیں وہ جو مولک روایت تھی وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے اس کو کمپلیٹ مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی 160 احادیث ابھی بھی مولک موجود ہیں جو کہ ان کی کتاب میں آگے جا کے آپ کو کہیں ڈیٹیل میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ باقی سب تو مل گئیں کہیں نہ کہیں، لیکن 160 ایسی ہیں جو کہ بخاری میں موجود نہیں ہے کمپلیٹ سند کے ساتھ، لیکن امام ابن حجر جب بعد میں آئے تو انہوں نے اس پہ کام کیا اور انہوں نے ان کی آتھینٹسٹی کو چیک کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو انہوں نے مولک طور پہ بھی بیان کیے ہیں وہ اصل میں صحیح ہیں، انہوں نے مولک بیان کی ہے، اور مولک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح کے مولک حدیث بیان کرے یا کسی کتاب میں مولک حدیث ہو تو وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے اس کی، وہ ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن جو تعلیقات بخاری ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو وہ انہوں نے اپنی ہی کتاب میں کسی اور جگہ پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہوں گی، یا جو 160 رہ گئی ہیں ان پہ بھی بعد میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ بھی سب صحیح ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو اس میں اگر وہ اس طرح سے مولک حدیث بیان کریں تو آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ مولک حدیث ویسے قابل عمل قابل حجت نہیں ہوتی۔ تعلیقات بخاری کی ایک الگ بات ہے، اس پہ ہم کام کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی اور کتاب میں اگر ایسے مولک حدیث بیان ہوگی تو وہ قابل حجت نہیں ہے۔ نہیں، ابھی یہ تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے۔ جی 160 جو ہیں آپ بول رہے جی مولک حدیث ہیں، مطلب جی صرف اس کی مطلب سند رسول اللہ علیہ وسلم سے ہی اسٹیبلش ہے، باقی جی ڈیٹیلز نہیں ہے، اور جی 160 چھوڑ کر باقی جی جو بھی ان کی حدیث ہیں جی وہ کہیں نہ کہیں اور ان کی ڈیٹیلز ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح سمجھیے آپ، ایسے ہی ہے۔ اوکے، تو یہ 160 جو ہے یہ مولک حدیث ہی کہلاتی ہیں، باقی نہیں کہلاتی ہیں مولک۔ دیکھیں حدیث تو مولک آپ کی کہلائے گی، اگر حدیث میں کہیں پہ بھی سند کو حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہوں، تو ہوں۔ وہ آپ کی مولک کہلائے گی، یعنی کہ ایک حدیث اگر آپ نے ایک جگہ لکھی ہے سند کو حذف کر کے تو تو وہ وہ آپ کی 160 ہی ہے نا، وہ صرف 160 ہے ویسے دیکھیں امام ویسے بخاری۔ جتنی بھی انہوں نے جتنی بھی بغیر سند کے لکھی ہیں وہ سب کے سب مولکات ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے ایک جگہ پہ جتنی بھی لکھی ہیں، ایک جگہ پہ اگر کوئی بھی حدیث بغیر سند کے لکھی ہے، بھلے انہوں نے کسی دوسری جگہ پہ اس کو کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان کیا ہو، لیکن جس جگہ پہ انہوں نے بغیر سند کے بیان کیا وہ آپ کی مولک حدیث کہلائے گی۔ کیونکہ اس کا نمبر الگ ہے اس کے لیے۔
اب حدیث کا انہوں نے نمبر الگ ہے. ہاں حدیث کا نمبر الگ کے علاوہ انہوں نے بیان تو اس کو مولکن بیان کیا ہے نا. ایک جگہ پہ انہوں نے مولکن بیان کیا، انہوں نے ڈائریکٹ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا، تو وہ تو مولک ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کو کہیں پہ بٹ آلریڈی ریسرچ کیے ہیں اور پتا ہے کہ وہ جو جہاں پہ بھی مولک بیان کیے ہیں بول رہے ہیں اس کی ڈیٹیلس کہیں اور ہے آلریڈی جی وہ جی لنک. جی ہاں تو جی اس کو پھر سے کیوں ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ وہ مولک ہے جبکہ تم کو معلوم ہے کہ وہ کہیں اور اس کا ڈیٹیلس ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کو میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مولک حدیث کیا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی مولک حدیث یہ ہوتا ہے. اب ہم نے کہیں پہ دیکھا، ہم یہ کہیں گے ہاں یہ تعلیقات بخاری، آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کریں گی نا انشاءاللہ تو آپ کو تعلیقات بخاری کے نام سے پوری ڈیٹیلز ملیں گی. تو مولکات حدیث بہت ہیں بخاری میں، لیکن ان میں سے زیادہ تر وہ حدیث ہیں جو کہ انہوں نے کسی اور جگہ پہ کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان کر دیا. ایک جگہ انہوں نے مولکن بیان کیا اور دوسری جگہ پہ انہوں نے صحیح طور پہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے مولکن بیان کیا. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ احادیث اب آپ کی وہ پتہ ہے آپ کو صحیح ہے تو وہ وہاں پہ بیان تو انہوں نے مولکن کیا ہے، بٹ آپ اس کو چیک کر چکے ہیں، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں کسی اور جگہ پہ اس کو صحیح طور پہ بھی بیان کر دیا ہے. لیکن جہاں پہ مولکن بیان کیا وہ تو آپ کو مولک کہلائے گا نا. ٹھیک ہے، جہاں پہ انہوں نے مولکن بیان کیا. اوکے. ٹھیک ہے، ہاں لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں بیسیکلی کہ جو بخاری کی ساری احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے، ساری کی ساری اوتھینٹک احادیث ہیں، قابل حجت ہیں، لیکن کوئی کل کو آپ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بخاری میں تو مولکات موجود ہیں. تو اب ظاہر ہے آپ نے بھی اتنی ریسرچ تو نہیں کی کہ کون سی حدیث انہوں نے اپنی ہی کتاب میں دوسری جگہ پہ بیان کر دی ہے کمپلیٹ سند کے ساتھ. تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بخاری میں مولک روایت موجود ہیں تو آپ ان کو یہ جواب دے سکتی ہیں کہ جو تعلیقات بخاری ہیں اس میں سے ان کی جو موسٹ آف دی احادیث ہیں وہ وہی ہیں جو کہ انہوں نے اپنی ہی کتاب میں الگ جگہ پہ کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں. البتہ جو 160 رہ بھی گئی ہیں جو انہوں نے کہیں اور بیان نہیں کی ہیں ان کو بھی چیک کیا جا چکا ہے کہ وہ بھی سب اوتھینٹک ہیں. لیکن اگر کوئی ایک اور بندہ، کوئی اور مصنف اپنی کتاب میں اس طرح سے مولک حدیث کو بیان کرے تو آپ کے لیے وہ قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ مولک حدیث جو وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو امام یہ بخاری دو چیز ٹیلی نہیں ہو رہی ہیں. مطلب جب بول رہے ہو کہ مولک حدیث ضعیف حدیث ہے تو امام بخاری نے کیوں بیان کیا ہے؟ اچھا، امام بخاری نے اس لیے بیان کیے ہیں کیونکہ دیکھیں بابوں کے عنوان ہوتے ہیں. آپ نے پڑھی ہے امام یہ بخاری Like, کا بھی کھولی؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں امام بخاری کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں پہلے ایک باب لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس جی. باب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے، ہوں. جو باب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا اس میں عموماً وہ پوری کی پوری سند بیان نہیں کرتے. باپ کے انٹروڈکشن میں وہ چھوٹا سا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اور آگے چھوٹی سی جو بھی بات ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں، پوری سند بیان جی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ جی ان کا کوئی وہ ان کا کا کوئی طریقہ طریقہ. ہے. جی، ہاں. ان کا ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے اس میں پوری سند بیان نہیں کی. ٹھیک ہے، اب آپ کو کوئی دیکھے کہے گا یہ تو بھئی مولک حدیث ہے، اس میں تو سند ہی بیان نہیں ہوئی ہے. تو آپ کو یہ چیز پتا ہو کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک جگہ پہ اس کو مولکن بیان کیا، ورنہ اگر بار بار وہ سند کو لے کے آتے ہیں تو بہت لمبی بک ہو جاتی ہے اور بھی زیادہ. تو اس میں سے زیادہ تر احادیث وہی ہیں جو کہ ان کی کتاب میں جہاں پہ مسائل بیان ہوتے ہیں، نیچے اوپر تو باب ہوتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر نیچے مسائل ہوتے ہیں. تو کسی اور جگہ پہ مسائل میں وہ حدیث کمپلیٹ سند کے ساتھ موجود ہے، وہاں پہ وہ مولکن بیان ہوئی ہے باب کے عنوان میں. ٹھیک ہے، لیکن آگے جہاں پہ مسائل کہیں نہ کہیں ہوں گے آگے پیچھے کسی اور ٹاپک میں بھی، تو وہاں پہ وہ کمپلیٹ سند کے ساتھ وہ حدیث موجود ہوتی ہے. بٹ اسٹل وہاں پہ 160 احادیث ایسی موجود ہیں جو کہ ان کی کتاب میں کہیں اور موجود نہیں ہے کمپلیٹ سند کے ساتھ، یعنی وہ اسٹل مولک ہی ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو مولک ہیں وہ تو آپ کو ان کی بک میں کہیں نہ کہیں مل گئی، لیکن جو 160 وہ ابھی تک مولکن ہی ان کی کتاب میں ہیں جو کہ کہیں اور ان کی کتابیں موجود نہیں ہیں. تو اس پہ بھی ریسرچ ہو چکی ہے اور وہ بھی سب اوتھینٹک ہیں. نہیں، یہ دو چیز یہ ہو رہا ہے کہ 160 آپ بول رہے ہو کہ پہلے مولک ہیں اور بولتے ہیں کہ اس پہ بھی ریسرچ کیا گیا ہے وہ مولک نہیں ہے تو اوتھینٹک ہے. مولک ہیں، مولک تو ہیں. مولک ہوں. حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند نہیں ہے، جس کی سند حذف کر دی گئی وہ مولک تو ہے. اس کو آپ، ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ مولک نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں مولک تو وہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں. لیکن ان کی کتاب میں بھی جو آگے کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان ہو گئی ہے، لیکن جس جگہ پہ انہوں نے کمپلیٹ سند نہیں بیان کی وہ بھی مولک ہے. جس حدیث کی بھی سند بیان نہیں ہوگی وہ مولک ہے. ٹھیک ہے،
ان کی کتاب میں مولک احادیث موجود ہیں. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے، ان کی کتاب میں مولک احادیث موجود ہیں اور بکثرت موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت موجود ہیں ان کی کتاب میں مولکات. لیکن جو مولکات ہیں وہ صرف بابوں کے عنوانات میں ہیں، پہلی بات. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ وہی مولک احادیث، اس میں سے زیادہ تر احادیث ان کی اپنی کتاب میں کسی اور جگہ پہ کمپلیٹ سند کے ساتھ موجود ہیں. بابوں کے عنوانات میں جہاں پہ وہ مولک ہیں وہ مولک ہی کہلائیں گی، ان کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ صحیح ہے. وہ آپ نے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر لی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ہے تو مولک ہی نا. ایک بظاہر تو آپ کو وہ مولک ہی لگ رہی ہے نا، کہ اس کی سند وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو کوئی بھی حدیث جس کی سند موجود نہیں ہوگی وہ آپ کی مولک حدیث کہلائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شیبا نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی بولیے شیبا. جی نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جس حدیث کی جو سند نہیں ہے، اگر حذف کر دی گئی ہے تو اس حدیث کو ایک نام دے دیا گیا ہے کہ یہ مولک حدیث ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور ہاں مولک جی. حدیث، بالکل. اور مولک حدیث جو ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث جب آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے مولک حدیث. ٹھیک ہے، تو اب آپ پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صحیح بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں کیونکہ اس میں تو مولکات موجود ہیں. تو آپ اس کو کیا جواب دیں گی شیبا پہ؟ ان کو یہ جواب دیں گے کہ ایک تو وہ ساری احادیث اپنی سند کے ساتھ امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کی ہوئی ہیں جہاں پر مسائل بیان کیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ امام ابن حجر عسقلانی نے ان کے اوپر تحقیق کی ہے، یہ ساری اتھینٹک حدیث ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، انہوں نے جو امام بخاری انہوں نے زیادہ تر مولکات آگے جا کے کہیں پہ بھی کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان کر دی. صرف 160 ایسی رہ گئیں جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں پہ بیان نہیں کی. ٹھیک ہے، 160 ابھی بھی جی ان میں ایسی ہیں جو مولک ہی ہیں، مولکن بیان ہوئی ہوئی ہیں. اس پہ بھی امام ابن حجر نے بعد میں آگے کام کر کے اس کو چیک کر لیا. امام بخاری نے تو اس کو مولکن ہی بیان کیا، لیکن امام ابن حجر نے اپنی کتاب میں ان کو کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان کر دیا. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی شیبا پہ؟ کمپلیٹ کلیئر ہو گئی؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. یاسمین، اب آپ کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جی جی نہیں الحمد للہ. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک حدیث اگر کسی جگہ پہ بغیر سند کے ساتھ بیان ہوگی نا تو آپ اس کو مولک کہیں گے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اس لیے والی بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح ابن حبان میں کہیں پہ کوئی مولک حدیث مل جائے اور آپ یہ سوچیں کہ یہ تو صحیح کتاب ہے، جیسے کہ صحیحین ہے، ویسے آپ کہیں کہ یہ تو صحیح کتاب ہے تو اسے مولک حدیث ہے تو بھی صحیح ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بیسکلی بتانا چاہ رہی ہوں. جو امام بخاری کی جو مولک حدیث ہے ان پہ ریسرچ ہو چکی ہے پوری کی پوری کہ وہ صحیح ہے. لیکن صحیح ابن حبان ہو گئی یا صحیح ابن خزیمہ ہو گئی، اگر اس میں کوئی مولک حدیث بیان ہوتی ہے تو آپ اس پہ آنکھ بن کے ٹرسٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کے لیے قابل حجت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ اس پہ کوئی تحقیقات نہ ہو چکی ہوں کمپلیٹ. تو امام بخاری کی جو تعلیقات ہیں ان پہ کمپلیٹ ریسرچ ہو چکی ہے، اس لیے آپ اس پہ آنکھ بند کر کے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک یہاں ہے. تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں. آپ جو نا یاسمین اس کو جب جائیں گھر پہ بعد میں آپ تعلیقات بخاری کر کے نا اس کو سرچ بھی کیجیے گا انشاءاللہ، تو آپ کو یہ چیز جی سمجھ میں آ جائے. اگر اسٹل کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے الگ میں بھی پوچھ سکتی ہیں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ بالکل انشاءاللہ کانسیپٹس اپنے کلیئر رکھیں. ٹھیک ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ آپ لوگ کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا. ہم پھر اس کو تھوڑا ڈراپ کر کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی حدیث جو ہے وہ صحیح ہونے کے لیے ہم نے 5 شرائط پڑھی تھی. اس کے علاوہ کچھ اسناد کے لحاظ سے بھی محدثین نے کہا ہے کہ وہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے. ان کے مراتب بیان کیے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث کے مختلف مراتب بیان کیے ہیں. کچھ اسناد کے لحاظ سے بیان کیا ہے، یعنی کہ کوئی سند کہ اس سند کے تھرو اگر یہ حدیث آپ تک آئے گی تو یہ سب سے زیادہ اعلی درجے کی ہوگی، سب سے زیادہ بہترین ہوگی. تو مختلف اسناد بیان کیے ہیں، لیکن یہ آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہ آپ چاہیں تو نوٹس میں سے بعد میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو ضرور ڈسکس کروں گی. حدیث کے جو مزید مراتب ہیں کہ حدیث کو ہم کس طریقے سے درجے وائز ڈیوائڈ کرتے ہیں، حدیث کی جو کسی بھی حدیث کی اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے.
تو اس میں جو ایک تو کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط تو موجود ہیں ہی ہیں، جو بیسک 5 شرائط ہیں وہ تو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حدیث جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہو جائیں، جس کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ متفق علیہ، اکثر کتابوں میں اکثر جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے متفق علیہ پڑھا ہوگا۔ تو متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث سے متفق ہیں، یعنی وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ تو وہ حدیث جو کہ صحیحین میں موجود ہو وہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ درجے کی وہ ہوتی ہے جو صرف بخاری میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے سب سے زیادہ جو اعلیٰ درجے کی ہے وہ کون سی ہے؟ جو صحیحین میں دونوں میں یعنی کہ موجود ہیں، امام بخاری نے بھی لکھا ہے ان کو اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو وہ حدیث کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لیول پہ آ جاتا ہے آپ کا کہ جو صرف بخاری نے، ٹھیک ہے، جو صرف امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کی ہو، سیکنڈ لیول کی وہ ہیں۔ پھر تیسری وہ آ جاتی ہے کہ جو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج کی ہو۔ پھر چوتھی وہ ہو جاتی ہیں جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق صحیح ہوں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان دونوں کی شرائط کے مطابق ہی ہوں، وہ والی احادیث سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہیں۔ پھر سب سے پہلی وہ ہوتی ہیں جو کہ امام بخاری اور امام مسلم اپنی کتابوں میں لکھ دین، دونوں سے متفق ہو گئے، متفق علیہ ہو گئے، تو وہ تو سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ہی آپ کو پتہ ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ وہ آ جاتی ہے جس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو، اور تھرڈ نمبر پہ وہ آ جاتی ہے جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو۔ چوتھی وہ ہو جاتی ہے جس کو نہ امام بخاری نے روایت کیا اور نہ ہی امام مسلم نے روایت کیا، لیکن وہ ان کی شرائط کے مطابق بالکل صحیح تھی، ان کی شرائط پہ پوری اترتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج کرنے سے رہ گیا، تو وہ حدیث چوتھے نمبر کا اس کا درجہ ہوتا ہے۔ پانچواں درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو صرف امام بخاری کی شرط کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ پانچواں درجہ ہے۔ اور چھٹا ہو جاتا ہے کہ جو صرف امام مسلم کی شرط کے مطابق ہو لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہ کیا ہو۔ اور جو 7 نمبر آ جاتا ہے وہ ہے کہ جو کہ بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں بھی درج نہیں کی، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کی شرائط کے مطابق ہے، لیکن جو دوسرے ائمہ حدیث ہیں جیسے کہ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، تو انہوں نے ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، تو وہ 7 لیول کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق بھی نہیں ہے، وہ ان کی کتاب میں بھی نہیں ہے، لیکن جو دیگر ائمہ حدیث ہیں، جو اور بڑے بڑے محدثین بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کے نزدیک اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اس کا لیول 7 لیول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ یہ چار سمجھ میں آئے، دونوں امام مسلم اور امام بخاری کے مطابق وہ صحیح ہے، تو وہ لیول 1 ہو گیا، اور جی صرف امام بخاری کی اس کے حساب سے، ان کی بک کے حساب سے وہ لیول 2 ہے تو جی وہ حدیث، اور صرف امام مسلم کے کتاب کے حساب سے وہ لیول 3 ہے، جی ایسے ہی ہے اور بالکل۔ فورتھ میں دونوں میں نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم میں، کیونکہ وہ درج ہونے میں ان کی بک میں درج ہونے سے رہ گئی تھی۔ جی لیکن ان کی شرائط کے مطابق ہے۔ یہ 4 پوائنٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوا؟ یعنی کہ وہ صحیحین میں موجود تو نہیں ہے وہ حدیث، لیکن ان کی شرائط کے مطابق ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھی تھی نا مستدرکات وہی ہوتی ہے نا، جی کہ جو ان کی شرائط کے مطابق ہوتی ہے لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھنے سے رہ گئی ہوتی ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ آپ کا یہی ہے کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہے ان کو پوری اترتی ہو حدیث، لیکن ان کی کتابیں موجود نہ ہو۔ صحیح پانچویں سمجھیے آپ؟ پانچویں یہ کہ جو صرف امام بخاری کی شرط کے مطابق ہو۔ وہ تو دوسری والی تھی نا۔ دوسری والی تو وہ تھی جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ دی، ٹھیک ہے۔ پانچویں والی وہ ہے جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی نہیں ہے لیکن ان کی شرط پہ پوری اترتی ہے۔
دیکھیں دوسری وہ ہے، پہلی وہ ہے جو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں لکھ دی، ٹھیک ہے، لکھ دی کا مطلب لکھ دی، اپنی کتاب میں موجود ہے، متفق علیہ ہے، وہ سب سے پہلے درجے کی ہے۔ دوسرے درجے کی وہ ہے جو کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ دی، ٹھیک ہے، امام مسلم نے نہیں لکھی لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ دی، وہ سیکنڈ لیول کی ہے۔ تیسرے درجے کی وہ ہے جو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی وہ ہے جو کہ امام بخاری یا امام مسلم دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی نہیں ہے لیکن دونوں کی شرائط کے مطابق ہے، ان دونوں نے لکھی نہیں لیکن دونوں کی شرائط جو ہے نا، کچھ ظاہر امام بخاری کی بھی شرائط ہے، کچھ امام مسلم کی شرائط ہے حدیث لکھنے کی، ان دونوں کی شرائط پہ وہ پوری اترتی ہے لیکن ان دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ پانچویں وہ ہے جو کہ صرف امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا، ٹھیک ہے، جو دوسرے نمبر کی تھی اس کو انہوں نے لکھ بھی دیا تھا، پانچویں نمبر میں انہوں نے لکھا نہیں ہے لیکن حدیث جو اب مل رہی ہے آپ کو وہ ان کی شرائط کے مطابق ہے۔ چھٹی وہ ہے جو کہ امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور ان کی شرائط پر اترتی ہے۔ جی ان کی شرائط پوری آپ نے ہم نے پہلے پڑھا نا، امام بخاری کے نزدیک مطلب انہوں نے صرف 4000 حدیث اپنی کتاب میں درج کی ہیں جبکہ انہوں نے 1,00,000 صحیح احادیث یاد بھی کی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کہ ان کے نزدیک صحیح تھیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا، ان کی شرائط پہ وہ پوری اتر رہی تھی لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا، تو وہ آپ کی 5ویں لیول کی حدیث آ جائے گی وہ، ہوں۔ ٹھیک ہے نا۔ ساتویں؟ جی اور چھٹی وہ ہے جو امام مسلم کی شرائط پہ پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو درج نہ کیا۔ جی۔ ساتویں جو ہے سیونتھ وہ ہے جن کا امام بخاری امام مسلم سے تعلق نہیں ہے لیکن جو دوسرے آئمہ حدیث ہیں جیسے کہ ابن خزیمہ امام آئے، امام ابن حبان آئے، تو ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے اگرچہ کہ وہ بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک ان کو لگا ہے کیونکہ اس میں صحیح کی 5 شرائط موجود تھیں اور بھی ان کے نزدیک جو چیزیں ہوں گی تو ان کو یہ لگا کہ وہ احادیث صحیح ہیں تو وہ 7 لیول کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو آپ کو سب کو بات کو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ اب شرائط بھی ان لوگوں کی مختلف شرائط ہوتی ہیں، جیسے کہ امام بخاری کے ہم نے پڑھ لے کہ امام بخاری کی جو ہے وہ ان کے لیے ان کی یہ شرط ہے کہ ایک راوی کا اپنے اوپر والے راوی سے سما خود سے سننا ثابت ہو، لقاء ثابت ہو، ملاقات ثابت ہو، تو یہ ان کی شرط ہے۔ انہوں نے کافی امام بخاری نے کافی مطلب سخت شرائط کے ساتھ احادیث کو لکھا ہے، اس لیے ان کی کتاب اتنی زیادہ قابل حجت ہے، اس لیے ان کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ہی نہیں وہ کتاب لکھ دی تھی کہ بس اٹھے وہ لکھنا شروع کر دیا، بہت زیادہ انہوں نے چیک کر 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 کے ایک ایک راوی کو انہوں نے اوپر والے راوی سے چیک کیا کہ ان کا ان سے ملنا ثابت ہے، ان سے سننا ثابت ہے، تب کہیں جا کے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، مطلب بہت بڑا کام تھا۔ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ ان کو 1,00,000 یاد تھی تو انہوں نے صرف 4,000 کیوں لکھی، کیونکہ انہوں نے 4,000 بہت چیک کر کر کے لکھی، ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ مزید آگے کو چیک کر پاتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ریزن، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ بہت اوتھینٹسٹی کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور بس ایک اور بات جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کسی بھی صحیح حدیث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا متواتر ہو، بلکہ غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ ہم نے جب شروع میں غریب حدیث کا ٹاپک پڑھا تھا تو ہم نے وہیں پہ یہ والی بات کہی تھی کہ غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے، جیسے کہ امام بخاری کی جو پہلی ہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ایک غریب حدیث ہے۔ غریب حدیث وہ ہوتی ہے جس کے کسی بھی ایک لیول پہ صرف ایک راوی ہو، تو غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے جو اور علماء ہیں وہ خبر احاد کو جو ہے وہ قابل حجت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جیسے کہ بہت سے مسالک میں خبر احاد کو جو ہے وہ نہیں حجت مانا جاتا، لیکن جو جمہور کی رائے ہے ان کے نزدیک جو خبر احاد ہے وہ بھی قابل حجت ہے، قابل عمل ہے اگر وہ اوتھینٹک ہے تو، ٹھیک ہے۔ آج مجھے ویسے اور بھی کمانا تھا، حسن حدیث وغیرہ بھی کمانا تھا، اب آپ لوگوں کا ٹائم تو خیر اوور ہو چکا ہے،
تو یہ کہ پھر ہم آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر حسن حدیث ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ باقی یہ ہے کہ میں چھوٹا سا آپ کو بس ایک ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب تک جو آپ نے پڑھی تھی صحیح حدیث کی 5 شرائط، حسن حدیث میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ 4 کی 4 شرائط تو موجود ہوتی ہیں، اس میں صرف اور صرف جو ضبط روات ہے، یعنی جو راوی کا ضبط ہے، اس میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حسن حدیث میں بھی جو حدیث کی 5 شرائط ہے، اس میں سے 4 شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے، یعنی اتصال سند، یہ بھی آپ کا ضروری ہوتا ہے، اور عدالت الروات یعنی راوی کا عادل ہونا یہ بھی ضروری ہے، عدم شذوذ، شذوذ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، عدم علت، علت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، لیکن جو ضبط روات تھا کہ جو صحیح حدیث ہے اس میں جو راوی ہے اس کا ضبط، چاہے وہ ضبط صدر ہو چاہے وہ ضبط کتاب ہو، لیکن وہ بہت زیادہ اس کا اسٹرانگ تھا، بالکل وہ تھا۔ حسن حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ضبط میں تھوڑی سی کمزوری آ جاتی ہے، معمولی سی، ٹھیک ہے، زیادہ کمزوری نہیں آئے گی، تھوڑی سی کمزوری اگر آ جائے تو وہ حدیث صحیح کے درجے سے نیچے آ کے حسن پر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ درجات ہیں مختلف قسم کے حدیث کے، صحیح اور اس کے بعد ہی حسن آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس کی جو ڈیٹیلز ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، لیکن میں نے مختصراً آپ کو جو ہے حسن حدیث کی ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ جس کی سند میں اتصال پایا جائے، جس کے راوی سب کے سب عادل ہوں، اور جو حدیث کے راوی ہیں وہ اس کی حفاظت میں، اس کو یاد کرنے میں، اس میں تھوڑی سی کچھ کمی ہو جاتی ہے، ان کو ضبط کرنے میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے، باقی نہ حدیث شاذ ہوتی ہے اور نہ ہی یہ علت موجود ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔